ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارحم بالقرآن الحکیم اللہم ثبت عند موتنا بلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمین. سورۃ رعد میں سے کچھ رہ گیا تھا، میں نے آپ کو نہیں بتایا، مطلب جو میں نے اس کا سینٹرل آئیڈیا تھیم کل سارا ایمفسائز سورۃ یوسف پہ کر کے نا، تو اس کو میں نے نہیں صحیح ایکسپلین کیا. 43 آیات ہے. سورہ نمبر کون سی ہے؟ سورۃ رعد 13. ہاں بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے. اس کی سینٹرل تھیم تھی کہ ہیومن آر ان 2 کیٹیگریز. دیر آر 2 کیٹیگریز ان ہیومن. ہمیں سورۃ بقرہ نے کیا بتایا تھا؟ کتنی کیٹیگریز ہیں؟ 3. تو یہ سورت بتا رہی ہے کہ 2 کیٹیگریز ہیں. کیا ہے؟ یا وائز ہیں یا فول ہیں، یا عقل مند ہے اولو الالباب ہیں، یا عقل کو استعمال نہ کرنے والے ہیں. جس نے عقل کو استعمال کر لیا اولو الالباب وہ مومن ہو گیا، جس نے عقل کو استعمال نہ کیا وہ کیا ہو گیا؟ مشرک ہو گیا. اور اس صورت میں اس کا مین تھیم جو ہے دلائل توحید بذریعہ اعلی اللہ ہے. ایام اللہ کی کوئی بات نہیں کی گئی اس سورہ میں. So these are the specification of سورۃ اور رعد. اور رعد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بجلی کی کڑک کی آواز، تھنڈر وائس. So this is سورہ from yesterday. کل کی پریویس سورہ جو رہ گئی تھی تھوڑی سی ایکسپلین کرنے میں، اس کے ویئر اباؤٹس نوٹ کر لیں، پھر آگے چلتے ہیں. آج سورۃ ابراہیم، کوشش میں کروں گی ابراہیم، ہجر اور نحل تینوں کو کور کر لوں، بٹ دیکھتے ہیں پھر، کیونکہ حضرت ام سلمہ کے بارے میں نے جتنی دفعہ بھی پڑھنے کی کوشش کی ہے، میں نے بتایا نا کہ پین ہے تھوڑا سا سر میں، تو رات سے سٹارٹ ہوا ہے، پھر میں نے چاہے ٹیبلٹ بھی لی ہے، جیسے ہی میں پڑھنا سٹارٹ کرتی تھی تو دوبارہ شروع ہو جاتا تھا. صورتوں کے ساتھ تو چلیں یہ ہے کہ میں ریپیٹڈ پڑھنا پچھلے سال بھی کروائی ہیں، ابھی درمیان میں بھی رینڈم کروا دیتی ہوں سب مریض ڈفرینٹ سوراز کی، تو قرآن کو تھوڑا میرا ایزی ہو جاتا ہے پڑھنا، نہ کہ ہسٹری کو اس کے مقابلے میں. تو کمپیریٹیولی میں آج آپ کو ام سلمہ کے بارے میں نہیں بتا سکوں گی. پھر صبح کو بھی میں نے کوشش کی ہے تو پھر بھی یہی کچھ ہوا ہے. پھر کیونکہ روزہ نہیں تھا تو میں نے تھوڑا سا ناشتہ کر کے دوائی لی تو ہے، بٹ پھر میں نے یہی کہا کہ 3 سوراز ہیں اور تینوں پروفاؤنڈ ہیں، اچھا خاصا میٹیریل ہے، تو اگر یہ بھی کور ہو جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ. ٹھیک ہے. سورۃ ابراہیم، سورت نمبر 14. ٹائم پیریڈ ہے 11 to 13 نبوی. 52 آیات ہیں. اس میں وجہ میں نے قرآن پاک اس طرف اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ ایزی آپ بیٹھے بیٹھے ہی کر سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. اللہ الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاما بعد، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی ہے. اگر آپ کو اب عربی آپ پڑھ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا سمجھ آیا ہوگا، زیادہ تو میں نہیں کہہ سکتی،
یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، الیکا آپ کی طرف، لتخرجا تاکہ آپ اس کے ذریعے سے نکالیں. لام ہے ٹو، فور، پرپس کیا ہے اس کتاب کا؟ لتخرجا، آپ لوگوں کو نکال لیں. کہاں ہیں وہ لوگ؟ ابھی ان کی پریزنٹ سچویشن کیا ہے؟ من الظلمات الی النور، اندھیروں میں ہے، ظلم میں ہے، تاریکیوں میں ہے، انسانوں کی غلامی میں ہے. اب ان کو نکال کے کہاں لے جانا ہے؟ الی النور، روشنی کی طرف، آسانی کی طرف. ان کے جو برڈن ہیں، ان کو برڈنائز جو ہو چکے ہیں، بڑے بڑے بوجھ ہیں، بڑی بڑی پتھر کی سلیں ہیں، رسم و رواج کی سلیں ہیں، معاشرے کے سیٹ اپس کی سلیں ہیں، تاریخ، یہ ان سب کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ ظلمات کہا ہے. ظلمات جمع ہے ظلم کی، ہم سب سمجھتے ہیں. ظلم کسی بھی لینگویج میں ظلم ہی ہوتا ہے اس کا ترجمہ. آپ کسی چیز کو اس کا حق کم دیتے ہیں یا اس کے حق سے کسی کو بڑھا کے دیتے ہیں تو لازمی بات ہے کسی اور کی حق تلفی کر کے دے رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ظلم کہتے ہیں. ظلم کے مقابلے میں اپوزٹ ورڈ اللہ تعالیٰ نے روشنی کا یوز کیا ہے. ظلم کے مقابلے میں انصاف کا ورڈ یوز کرنا چاہیے تھا نا. تاریکی کے مقابلے میں روشنی. اور ہم ظلم سمجھتے ہیں صرف ظلم کو، ہمارے ہاں تو اربوں کی طرح یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ تاریکی سمجھیں ہم ظلم کو. سورۃ بقرہ میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا، آیت الکرسی میں ہے کہ آپ اس کے ذریعے تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لائیں گے. تو اس کتاب کے نازل ہونے کا پرپس سمجھ میں آیا؟ سورۃ بقرہ میں اللہ نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا تھا کہ میں نے انسان کو دنیا میں اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے. وہاں پھر سورۃ آل عمران میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، سورۃ آل عمران میں ہاں، کہ کنتم خیر امۃ اخرجت. یہاں پر پھر تخرجا، خرجا کے ورڈ یوز ہو رہے ہیں. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں کہا اتر جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے. کہیں سے نکالا ہمیں، کہاں سے نکالا؟ جنت سے نکالا، دنیا میں بھیجا. کس لیے بھیجا؟ اللہ نے کہا لتخرجا، تم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بھیجے ہی دنیا میں ڈسینڈ اس لیے کیے گئے ہو کہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ گے. اب اللہ کہہ رہا ہے، اب رابطہ سمجھ میں آیا، لتخرج الناس، آپ نے لوگوں کو نکالنا ہے. آپ کے پاس ٹول کیا ہے؟ کس ٹول کے ذریعے نکالیں گے؟ دلدل میں کوئی ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ جتنا بھی ہاتھ پاؤں چلائے نا، اللہ نہ کرے ہم کبھی اس سچویشن کا شکار ہو، تو جتنا زیادہ ہاتھ پاؤں چلاتا جاتا ہے وہ اتنا زیادہ ڈیپ ڈاؤن پھنستا چلا جاتا ہے. تو وہاں پر نا ضرورت ہوتی ہے کسی چیز کی. آپ نے موویز میں بھی دیکھا ہوگا، میں نے تو دیکھا ہے کہ کوئی برانچ اس کی طرف پھینکتے ہیں یا کوئی رسی پھینکتے ہیں، جب وہ اس ایلیمنٹ کو پکڑتا ہے تو پھر اس کے ذریعے اسے نکال لیا جاتا ہے. ہمیں جب بھی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، ہمیں اوپر سے چاہیے ہوتی ہے تاکہ ہمیں اس سچویشن سے نکال لے. اللہ یہی کہہ رہا ہے، ظلم کی سچویشن سے انسان کو ٹورڈ روشنی اور آسانی نکالنا ہے. تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ یہ کتاب آپ کا ٹول ہے. یہ رسی ہے وہ جو آپ کو دنیا کی تاریکیوں سے، گڑھوں سے، دلدل سے، حالات دلدل کی طرح ہوتے ہیں. سم ٹائمز مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں اور موسٹ آف دا ٹائم ایسے ہوتے ہیں کہ ایک پریشانی اکیلی نہیں آتی، ساری اکٹھے آنا شروع ہو جاتی ہیں. ابھی فائنینشیل کرائسس آئے، ابھی گھر میں بیماری شروع ہو گئی. مطلب جب فائنانس اسٹرانگ تھا تب بیماری بھی نہیں آئی کہ ہم اس پہ خرچ کر سکتے. اب پیسے ہی نہیں ہیں، اب بیماری آ گئی. ابھی بچوں کی شادی کا ٹائم بھی آ گیا. مطلب سب چیزیں جمع ہو جاتی ہیں اور موسٹ آف دا ٹائم ایسے ہی ہوتا ہے، انسان ایسے ہی آزمایا جاتا ہے. پھر اس ٹائم آپ کو کیا چیز نکالے گی؟ ہم کون سی سپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہی تو ہم نے سورۃ فاتحہ میں مانگا تھا. ہمیں وہ گائیڈنس چاہیے جو ہمیں اٹموسٹ قسم کے حالات میں، ایسے حالات سے فٹافٹ وہاں سے ہمیں گائیڈ کر کے ہمیں وہاں سے نکال کے لے آئے. یہی اللہ نے کہا، انسان کو بھیجنے کا مقصد نکالنا. تم بہترین امت ہو، تم نکالتے ہو لوگوں کو، تم بلاتے ہو، تم بھیجے ہی، نکالے ہی لوگوں کے لیے گئے ہو. تم آسمان سے دنیا پہ پھینکے ہی اسی لیے گئے ہو کہ لوگوں کو نکالو. اب اللہ کہہ رہا ہے جس کے ذریعے نکالو گے وہ بھی بتا رہا ہوں، یہ ہے. So these three things are connected with each other. اور یہی پرپز آف انسان ہے، پرپز آف قرآن ہے، پرپز آف دس امہ ہے. یہی ہمارا موٹیو ہے، ہم اسی لیے بھیجے گئے ہیں. اگر یہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر آپ کا قرآن پڑھنا بہت مبارک. اگر قرآن پڑھ کے بھی، قرآن سیکھ کے بھی یہ پرپز سمجھ میں نہیں آتا
اگر آپ نے اپنے برتن ویلے کر کے نہیں بیٹھنا، میں کہتی ہوتی ہوں نا کہ اپنا پچھلا جو ہے سارا کلین کر کے بیٹھا کرے. اگر آپ نے وہی آرگیو کرنے ہیں، اپنے دماغ کو اسی طرح سے سوچنے پر مجبور کرنا ہے کہ جو ہوتا آیا ہے، جو معاشرے میں سیٹ ہے، ٹرینڈ سیٹ ہے، ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے ہیں، وہی کچھ کرنا ہے، تو پھر میں 10 دفعہ قرآن پڑھا دوں، آپ کسی اور مجھ سے اچھے اوتھینٹک قسم کے اسپیکر سے سن لیں، ذاکر نائک صاحب سے سن لیں، کسی سے بھی سن لیں. اگر تبدیلی نہیں آنی تو تبدیلی اندر سے آئے گی. آپ جب خود کو بدلنے کے لیے تیار کر لیں گے، آپ اگر قرآن کی طرح، جیسے قرآن چاہتا ہے کہ ایٹ لیسٹ تھنک، اللہ بہت سی جگہ پہ کہتا ہے تدبر کرو، تفکر کرو. اگر نہیں کر سکتے ایٹ لیسٹ لا یاقلون، اللہ پھر شکوہ کرتے ہوئے کہتا ہے کیا عقل بھی استعمال نہیں کرتے؟ وہ تو ایسا ٹول ہے تمہیں دے کے بھیجا ہے، تمہیں سینسز دے کے بھیجی ہیں، ایٹ لیسٹ چلو سینسز کو یوز کر لو، ایٹ لیسٹ تھنکنگ پہ تو آؤ. ڈیپ ڈاؤن تھنکنگ نہ کرو، اوور تھنکنگ نہ کرو، چاہے تفکر، تحقیق، تدبر، یہ 3 تے میں کہتی ہوتی ہوں کہ یہ 3 تے بہت امپورٹنٹ ہے. اور مجھے تو لگتا ہے باقی کے تے بھی امپورٹنٹ ہیں، جیسے تہجد، جیسے تحیت الوضو، تحیت المسجد، توبہ، یہ بھی تے سے ہی بنتے ہیں. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ آپ قرآن کی طرح سوچیں، جیسے قرآن چاہتا ہے آپ سوچیں. تو قرآن کیوں ایسے چاہتا ہے آپ سوچیں؟ کیونکہ آپ نیچرلی اسی عقل کے ساتھ دنیا میں اتارے گئے ہیں. اس کا جو بہترین استعمال ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ کو رب کی پہچان ہو جائے، آپ کو اپنے پہچان ہو جائے، اور آپ کو دنیا میں اپنے مقصد کی پہچان ہو جائے کہ میں اس ٹائم پیریڈ میں، یہ 50-60 سال کی زندگی میں، یا میں 100 سال کی زندگی میں یہاں کیوں ہوں. ہم میں سے ہر ایک کسی چھوٹے سے اسٹیشن پہ جاتا ہے تو اس کو پرپس پتا ہوتا ہے. میں فرینڈ کی شادی اٹینڈ کرنے لاہور جا رہی ہوں، میں اسلام آباد انٹرویو کال کے لیے جا رہی ہوں، میں کسی بھی اور جگہ کسی بھی پرپس سے جاتی ہوں. وداؤٹ پرپس آ کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ آئیں گے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ پہلی بار یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا بائی پرپز آپ دنیا میں بھیجے گئے ہو، یار خلیفہ بنا کے بھیجے گئے ہو، ڈسینڈنٹس آف گاڈ ہو، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہو. پھر کہا کہ میں نے تمہیں تمام مین کائنڈ میں سے تمہارے پروفٹ کو جیسے چنا کہ لاسٹ پروفٹ کے طور پہ جن کا درجہ رکھا، ایسے ہی تم ہیومن جنریشنز میں لاسٹ ایوولوشن ہو، تمہارے بعد کوئی نیشن نہیں آنی. پھر کہا اس منصب کے لیے تم بہترین لوگ تھے جو میں نے چنے ہیں، میں نے تمہیں بہترین نبی دیا ہے، میں نے تمہیں بہترین ریولوشن دی ہے. قرآن اٹ سیلف از اے بک، مطلب یہ بک ہے، اوتھینٹک ہے، ام الکتاب سے آئی ہے، ہم سب مانتے ہیں، لوح محفوظ میں ہے. لیکن جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کافروں کے بارے میں ڈے ٹو ڈے کمنٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ تو کتاب کا حصہ نہیں لگ رہا ہوتا، وہ تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے تقریر ہے کوئی. کتنا بڑا معجزہ ہے کہ وہ تقریریں بھی ام الکتاب میں لکھی ہوئی ہیں کہ جب آخری انسان نے بھی جو کہنا ہے، یہ تو پاسٹ کی بات ہو جائے گی نا وہاں جا کر. ابھی یہاں بیٹھ کر آخرت کی بات ہمیں فیوچر کی بات لگتی ہے، لیکن اللہ کے علم میں لوح محفوظ میں وہاں کے فیوچر کے ڈائلاگس بھی ایسے ہیں کہ جب جنت کو اللہ نے ویو بتا دیے ہیں کہ جنت کے ویوز ہوں گے، ایسے پہاڑ ہوں گے، ایسے وادیاں ہوں گی، ایسے چشمے بہ رہے ہوں گے، ان چشموں کا کلر یہ ہوگا، ان میں کیا چیز کس کوانٹٹی میں ہوگی. بعض صورتوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کی تہ میں نیلم اور زمرد اور وہ پتھر پڑے ہوں گے. آپ کو پتا ہے جیسے جہاں پر کورل وہ ہوں، ریفس ہوں، چٹانیں ہوں، تو وہاں پر پانیوں کا رنگ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. جیسے ہم کراچی کے بیچ کا دیکھتے ہیں، نیچے سینڈ ہے تو پانی کا کلر گرے ہے، گرے سٹون میں ہے. اب جہاں پر آپ دیکھتے ہیں بہت سے بیچز، ملائیشیا کے دیکھتے ہیں، موریشس کے دیکھتے ہیں، تو وہاں پر بلو کلر کے پانی ہوتے ہیں. تو وہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ تو وہ جو سٹونز ہوتے ہیں نیچے، جو ریفس ہوتی ہیں، کورل ہوتی ہیں، ان کا کلر گرین ہے، گرینش ہے، تو وہ ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. پانی اٹ سیلف از ٹرانسپیرنٹ، ہم سب جانتے ہیں، اس کا کوئی کلر نہیں. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ ان کی تہ میں یہ پتھر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کلر کو بھی ہمارے ذہن میں، امیجینیشن میں لا رہا ہوتا ہے. اگر اس کی تہ میں اگر پنک کلر کے سٹونز ہیں تو سوچیں وہ پانی پنک سٹون میں ہوگا. اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ نیلم ہے، زمرد ہے، تو بلو اینڈ گرین کا، سی گرین کا کتنا خوبصورت ایک کنٹراسٹ بنتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ وہ سین بتا رہا ہے جس کے آگے نہ فیوچر نہ پاسٹ، وہاں ٹینسز ختم ہو جاتے ہیں، وہاں وقت کی کوئی لمٹ نہیں ہے. تو اتنی خوبصورت امیجینیشن جو بنا سکتا ہے تو ریئل اٹ سیلف از کیا ہوگا.
وہاں تو نا پاسٹ کا ٹینس اللہ پاک یوز کر رہے ہوتے ہیں. پھر اللہ پاک اگر ہمیں بتاتے ہیں کہ پیچھے ماضی میں میں نے اتنی مہربانیاں کی تھی, تمہاری ٹیکنالوجی کچھ بھی نہیں ہے, میں نے لوگوں کو تم سے زیادہ ٹیکنالوجیز, تم سے زیادہ عقل کو استعمال کرنے والا بنا کے دنیا میں بھیجا تھا, لیکن ان کی عقل ساری کی ساری ایک طرف رہ گئی, فیل ہو گئی, جب انہوں نے اپنے سینسز کے تھرو, اپنی عقل کے تھرو اس ٹول کو یوز کر کے مجھے نہ پہچانا. وہ شعیب کو بھی کہتے رہے, وہ ہود کو بھی کہتے رہے, وہ لوط کو بھی کہتے رہے, وہ نوح کو بھی کہتے رہے کہ تم ہمیں لگتے ہو پاگل اور دیوانے, تم ہمیں لگتے ہو بے وقوف, بہکی بہکی باتیں کرنے والے. ہم فلسفیکل پوائنٹ آف ویو سے, ہم ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے, ہم اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے وی آر آن, مطلب ہم ٹھیک ہیں. یہ ہم ٹھیک ہیں کا جو لفظ ہے نا, یہ ڈبو دیتا ہے انسان کو. میں ٹھیک ہوں, میں پرفیکٹ ہوں. عقل تو آپ کو پرفیکشن سکھاتی نہیں ہے. آپ دنیا کے کسی سین میں جو میرے رب نے بنائی ہے, جنگل میں آپ دیکھیں بے ترتیبی ہی اس کا حسن ہوتی ہے. کوئی درخت چھوٹا ہے, جھاڑیاں ہیں, کیا کبھی دیکھا ہے کوئی جنگل بالکل ایکول ہو, ایکول ڈون میں, جیسے کوئی فصل کی طرح تو ہوتا ہی نہیں ہے. انسان جو کچھ کرتا ہے وہ پرفیکشن کے لیے کرتا ہے اور اسی سے مار کھاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو سب کچھ حاصل تھا, کیا چیز تھی؟ پرفیکشن چاہتے تھے نا, کہ یہ جو ہے یہ ہمیشہ رہ جائے. ہاں, یہ ہمیشہ رہ جائے. اٹرنیٹی ٹوورڈز پرفیکشن ہی آئے گی اس چیز کو, اگر ہم سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو. کیونکہ قرآن تو آپ کو پرووک کرتا ہے نا کہ سائیکولوجیکلی سوچیں. اور پھر وعلیکم السلام, تو پھر وہی خواہش جو پرفیکشن کی ہے, اور اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں آپ کو پرفیکشن نظر نہیں آئے گی. ساتھ ہی پتھر ہوگا, وہی پتھر بہ رہا ہوگا, چشمہ بن جائے گا. یہ نہیں ہے کہ اگر پہاڑوں کا سلسلہ ہے تو صرف پہاڑ ہیں, اگر برفوں کا سلسلہ ہے تو صرف برف ہیں. برفوں میں کہیں گرینری پھوٹ رہی ہے, کہیں چشمے پھوٹ رہے ہیں, اور سب چیزیں مرج ہیں. ان سب کے مرج کے ساتھ جو سین خوبصورت جو بلینڈ بن جاتا ہے, آپ اس کو اسٹیٹک پوائنٹ آف ویو سے بھی کہتے ہیں کہ یہ پرفیکٹ سین ہے. ایسے ہے برتھ ٹیکنگ ہے, میرا تو سانس بند ہو گیا, سانس رک گیا, ایسے لگتا ہے زمین آسمان ایک جگہ اسٹل ہو گئے ہیں. بعض ویوز اتنے خوبصورت ہوتے ہیں. میرا ایکسپیرینس رہا کل میں جسٹ ایک دفعہ گئی, بٹ جب میں گئی تو تب آسمان بھی کلیئر تھا اور مون فل تھا. 13, 14, 15 کوئی ایسی راتیں ہوں گی. تو دریائے سوات جب بہتا ہے وہاں پر دور دور حزیمہ پلیز کم ان, بیٹا آ جاؤ. اچھا, ایمن کا دوپٹہ ویری نائس. ہاں ہاں, تو کلام میں نا, تو مون جب فل تھا تو وہاں سے رات کو بیٹھ کے نا وہاں دیکھنا, تو میرا دل چاہتا تھا وقت رک جائے. بہت دفعہ انسان کا دل چاہتا ہے. اور پھر مجھے یہ تھا کہ پتہ نہیں زندگی میں پھر آنا ہو نہ ہو, آنا ہو تو تب ایسے ہی چاند ہو یا نہ ہو. اور پھر ہو سکتا ہے انسان کی اپنی صحت بھی تو سم ٹائم وقت کے ساتھ ساتھ گریجولی ویسے ہو نہیں رہتی. تو میں نے کہا کہ ہوٹل جانے کے بجائے میں پوری رات یہاں بیٹھنے کو ترجیح دوں گی, کہ پھر ہو سکتا ہے میری آنکھوں کو یہ سین دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو. بعض سین اتنے خوبصورت ہوتے ہیں, آپ بیوٹی میں اتنے سٹک ہو جاتے ہیں. لیکن وہاں پر اگر میں سوچوں اب, تو کچھ بھی ایون تو نہیں تھا نا. ایک طرف بلیک کلر کے پہاڑ تھے جو سامنے تھے, درمیان میں دریائے سوات بہ رہا تھا جو بہتا ہوا پانی تھا, اوپر چاند تھا جو پورا تھا. اس چاند نے گھٹنا بھی ہے, بڑھنا بھی ہے. جو کم چاند ہوتا ہے اس کی اپنی بیوٹی ہوتی ہے, جس کو ہلال کہتے ہیں, جس کو ہم عید کا چاند بھی کہتے ہیں. جب وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے, پھر چھوٹی تاریخوں کا رہتا ہے, پھر وہ تھوڑا سا گریجولی بڑے چاند کی اپنی بیوٹی ہے, پھر فل مون کی اپنی بیوٹی ہے, اس کی لائٹ کی اپنی بیوٹی ہے. پھر اس طرف تھے دریائے سوات کے پتھر تھے, مطلب جہاں پر وہ بہ رہا تھا اس کے کنارے پر کچھ بھی ایون نہیں ہے. دیکھیں اب آپ دیکھتے ہیں, ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے, آپ نے بھی ایسے بہت سے سین دیکھے ہوں گے جو ایون نہیں ہوں گے, جو پرفیکٹ نہیں ہوں گے. اچھا, پھر وہ پتھروں کے ساتھ ساتھ روڈ ہے, روڈ کے اس طرف ہوٹلز ہیں, ایک آدھ ہوٹل وہاں بھی اس کے اوپر پل کے اوپر بنے ہوئے ہیں دریائے سوات کے, اس سائڈ پہ بھی ہیں. جیسے بحرین راستے میں آتا ہے تو وہاں کے ہوٹلز دونوں طرف برابر برابر ہیں. تو اس طرف ہوٹلز ہیں جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. تو یہ سارا سین مل کے ایک بلینڈ خوبصورتی کا, پرفیکشن کا پیدا کر رہا ہے. لیکن اس میں کچھ بھی پرفیکٹ نہیں ہے. پورا انسان, میں پہلے بھی کہتی ہوتی ہوں, ہیڈ ٹو ٹو ڈفرنٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ میرا پورے جسم پہ آنکھیں لگی ہوں. ابھی میں پورے جسم پہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی کریچر آپ کے سامنے لے آئے, ایلینز لے آئے
کسی اور پلانٹ سے، جس کے سر سے لے کر پاؤں تک آنکھیں ہوں، آپ کو اتنا اگلی لگے گا آپ اسے دیکھنا ہی نہیں چاہیں گے. ایسے تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ میں نے انسان کو بہترین فارم میں بنایا، بیوٹی کی بہترین فارم میں بنایا. صرف 2 آنکھوں کے ساتھ، 1 نوز کے ساتھ، 2 لپس کے ساتھ انسان مسکراتا ہے تو پھر اس مسکرانے کی اپنی بیوٹی ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ اس میں کچھ بھی پرفیکٹ نہیں ہے. اسی لیے جب آپ پرفیکشن کی طرف جائیں گے آپ وہیں سے مار کھا جائیں گے. آپ کہیں گے میں اتنی نیک ہو جاؤں، میری نمازیں بھی پوری ہوں، صبح کی بھی قضا نہ ہو، مجھے قرآن بھی پورا آ جائے، اس کے بعد میں حج بھی کر لوں، میری زکاتیں بھی پوری ہوں، پھر میں لوگوں کو کچھ بتانے کے قابل ہو جاؤں گی. اللہ کو آپ سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہے؟ اللہ کہتا ہے آپ دنیا میں آ گئے ہو، آپ شعور کو پہنچ گئے ہو، دیٹس آل، ڈیوٹی شروع ہو گئی. آپ مسلم ہو، آپ پیدائشی مسلم ہو، ہماری تو ڈیوٹی پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے. یو ہیو ٹو اسپیک، یو ہیو ٹو، مطلب آپ کو دین کے احکامات نہیں بتانے جس کو آپ سو کالڈ دین سمجھتے ہیں، کہ صرف عبادت کے احکامات کو اور لاز کو آپ لوگ دین سمجھتے ہیں، وہ نہ بتائیں. لیکن یہ کتاب تو کہہ رہی ہے یہاں دین کی بات نہیں ہے. لتخرج الناس، انسانوں کو نکالو، انسانیت کی ہیلپ آؤٹ کرو جب وہ دلدلوں میں ہو، جب وہ تاریکیوں میں ہو. دلدل میں روشنیاں تو نہیں ہوتی، نیچے کیچڑ اور مٹی اور پانی کا ایک مجموعہ ہوتی ہے دلدل. وہاں پر کون سی روشنی ہوتی ہے؟ آپ نے برے حالات سے لوگوں کو نکالنا ہے، تب جا کے وہ اللہ سے جڑیں گے. جب آپ لوگوں کو ان کی تکلیفوں میں راحت کی طرف لے کر آئیں گے، جب ان کے پین کو ریلیف ملے گا، تب وہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوں گے، پھر ان کو اللہ کا تعارف کرائیں گے آپ. ابھی آپ نے لاز اور وہ تو بتانا ہی نہیں ہے. اللہ آپ کو کہہ رہا ہے یہ کتاب اس لیے بھیجی گئی ہے آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئیں، آپ ظلم سے نکال کے لوگوں کو انصاف کی طرف لے کر آئیں. یہ ہے پرپز آف لائف جو حضرت آدم علیہ السلام سے ہمیں شروع کیا گیا. کہا گیا تمہیں وہاں سے نکال کے دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ پھر تم بہترین امت ہو، تم اخرجت للناس سے. وہاں خرجہ کا روٹ ورڈ، یہاں بھی خرجہ کا روٹ ورڈ، اور انسان کو نیچے اتارتے ہوئے بھی خرجہ کا روٹ ورڈ. تو دیز 3 خرجہ آر کنیکٹڈ، اور یہی مقصد ہے انسان کا، اور یہی مقصد تمام پروفیٹس نے ہمیں یہی بتایا، اور تمام ہدایت کی کتابوں نے یہی بتایا، اور قرآن یہی ٹول ہے جو آپ کو تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جائے گی. یہاں کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کو نکالنا ہے یا مومنین کو نکالنا ہے، ان کو لاز بتانے ہیں. یہ انسانیت کا بھلا چاہنا ہے، انسانیت کی خیر خواہی. کل ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیپٹر میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ حضرت عثمان نے کیا کیا تھا؟ though he was not a Muslim, though he was not committed to cause کہ مسلمانوں، میں مسلمان ہوں تو پھر میں اپنے مسلمان بہن کی ہیلپ کر رہا ہوں، ایسی کوئی کاز نہیں تھی. قبیلہ بھی نہیں تھا. چلیں عرب مسلم ہونے کو نہیں مانتے تھے، قبیلے کو مانتے تھے نا، ٹرائبل سسٹم تھا. تو شی واز ناٹ فرام ہز ٹرائب، لیکن اس کے باوجود اگر انہوں نے ہیلپ کی تو انہوں نے ایک انسان کی ہیلپ کی. انہوں نے یہی کچھ کیا کہ مشکل حالات تھی، تاریکی تھی، اس میں سے روشنی کی طرف لے کر آئے. اللہ نے پھر اسی کتاب کے ذریعے اتنی عزت دی کہ قیامت تک کے لیے خانہ کعبہ کی کلید برادر آپ کی فیملی رہے گی. دیٹس آل. یہ ہے اس کتاب کا پرپس، کیونکہ انسان کے دنیا میں آنے کا پرپس یہی ہے، کتاب بتاتی ہے. اللہ الذی، پھر اللہ ہے اس صورت میں. اللہ وہ ذات ہے جس کے ہاتھوں میں ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ہلاکت ہے اس سب کے باوجود انکار کرنے والوں کے لیے، ان کے لیے شدید عذاب ہے. یہ وہ لوگ ہیں، ان کی کیٹیگری اللہ بتاتا ہے، ان کی نفسیات اللہ بتاتا ہے. یستحبون الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں، الآخرہ، اوپر آخرت کے. اللہ تو قرآن میں بہت سی جگہوں پہ کہتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، تم دنیا کے بدلے آخرت کے بدلے دنیا خریدتے ہو. آخرت بیچ کے کیا لیتے ہو؟ تھوڑا فائدہ، ثمناً قلیلا. آیات کو بیچنے کی بات جہاں یہود و نصارہ کی ہوتی ہے، اللہ بتاتا ہے کہ ان کا جرم کیا تھا کہ اللہ کی آیات کو بیچ دیتے تھے. اللہ کی آیات کو کیسے بیچتا ہے انسان؟ کیسے بیچتا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ تھوڑے سے فائدے کے لیے. تھوڑا سا فائدہ کیا ہے؟ دنیا کا بہت بڑا فائدہ بھی تھوڑا سا فائدہ ہے. اور دنیا میں اپنے پرسپیکٹو سے اس آیت کو استعمال کرنا، اپنے اپنے مسلک کے لیے، اپنے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا، یہ تھوڑا فائدہ کہلاتا ہے، یہ بیچ دینا کہلاتا ہے. اور جہاں پر اپنا فائدہ نہ ہو ان احکامات کو چھپا لینا. جیسے میں کہوں کہ یہاں پر قرآن میں، خدا نہ خواستہ میں کہوں، نعوذ باللہ میں کہوں، اللہ نہ کرے کہ میں کبھی کہوں کہ قرآن میں 4 شادیوں کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مجھے نہیں اچھا لگتا
کہ میں جس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤں وہ میرے اوپر کوئی شریک میری سوتن لائے تو میں کہہ دوں کہ نہیں نہیں یہ تو ہے ہی نہیں, یہ تو اجازت ہے ہی نہیں, یہ تو اسلام میں رخصت ہے ہی نہیں, یہ تو اسلام کے لاز ہے ہی نہیں, پولیگیمی کو میں بالکل ہی وہ کر دوں, کنڈیم کر دوں. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کے لاز یونیورسل ہیں اور مجھے ماننا ہوگا, ایمان اسی کیفیت کا نام ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں تو زندگی کے کسی نہ کسی سٹیج پہ میرا ہی فائدہ ہوگا. اس میں کہیں نہ کہیں معاشرے میں وہ ماحول قائم ہوگا, وہ انوائرمنٹ قائم ہوگا جو میرے بچوں کے لیے بہترین ہوگا. بہت سی برائیوں سے وہ بچ جائیں گے اگر اللہ کے یہ لاز ہیں, چاہے مجھے کتنے ہی ناگوار ہیں. لیکن میں نے یہ ماننا ہے ایٹ لیسٹ مسلم اسی ہو, مومن ہونا تو دور کی بات ہے, مومن ہونے کا مطلب ہے اطمینان آ جانا دل میں اس چیز پہ, دل کا مطمئن ہو جانا, خوش ہو جانا. ابھی وہ کیفیت تو نہیں ہے لیکن مسلم ایٹ لیسٹ ہمیں رہنا ہے کہ ہم فرما بردار تو ہیں نا, ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ خیر خواہ ہے, اس کے لاز پرفیکٹ ہیں. اللہ مجھے ہمت اور طاقت دے کہ میں ان لاز کو ایز اٹ ویسے ہی کھلے دل کے ساتھ تسلیم کر سکوں. سو دس از دا ہول اسٹوری. لیکن کیا ہے ان کے رویے کیا ہیں؟ وہ ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی کی محبت کو, دنیا کی محبت, مال کی محبت, زندہ رہنے کی محبت. یہ ساری محبتیں آخرت کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہیں اور ہر گناہ کا کاز یہی محبت بن جاتی ہے. میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا محبت کا فلسفہ حرام اور حلال کا, کہ آپ کے نزدیک حرام کچھ اور ہے, حلال کچھ اور ہے. میں نے کل کوٹ بھی کیا تھا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا کوٹ, کہ فرض نمازیں, ہم ابھی تک فرض کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ نمازیں فرض ہیں. نماز کی روح تک پہنچا ہی نہیں جا رہا نا. نماز تو اللہ کے آگے سرنڈر کرنے کا نام ہے. اگر آپ کی روح سرنڈر نہیں کر رہی, آپ کا انر سیلف ابھی تک ایگو اللہ کے آگے سلامت ہے, تو نمازیں نہیں ہیں, فرض ادا ہی نہیں ہو رہا. بظاہر تو ہو رہا ہے. کون سی بات کر رہی تھی نماز سے پہلے؟ محبت کی بات کر رہی تھی. اللہ نے خود وہ آیت لے کر آ گیا کہ محبت, دنیا کی محبت اگر کمپیریٹیولی اللہ کی محبت سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت سے, آپ کی سیرت کے کسی بھی جگہ سے ٹکراتی ہے اور آپ پریفرنس دیتے ہو اپنی محبت کو, اپنی خواہش کو, تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے پیچھے کیا کہا ہے؟ ہلاکت ہے اور عذاب شدید ہے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. دوسرا ٹریٹ کیا ہے ان لوگوں کا؟ یہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. یہ محبت ان کی رکاوٹ بن جاتی ہے. دنیا کی محبت ہے. اب مولوی ہیں, ایک خاص مکتبہ فکر کے مطابق لوگوں کے مائنڈ میکنگ کرنی ہے, ان کو بتانا ہے کہ دوسری مسجد میں جانے سے آپ کا ایمان خطرے میں پڑے گا, اور اگر آپ نے اپنا ایمان بچانا ہے اسی مسجد میں آنا پڑے گا. اسی مسجد میں آتے ہیں تو پھر جمعے کے جمعے چندہ بھی دینا پڑے گا. پھر آپ کو ہمارے کاز کے لیے کمیٹڈ ہونا پڑے گا. جب چندہ دیں گے تو پھر وہاں سے فنڈز آئیں گے, تو وہ فنڈ سے مسجد تو کبھی نہ کبھی بن ہی جائے گی, لیکن مولوی صاحب کا اپنا مکان پکا ہو جائے گا. پھر اس میں تھوڑی سی فیسلٹیز آنا شروع ہو جائیں گی. پھر فیسلٹیز میں پہلے پنکھا آئے گا, پھر اس کے بعد کولر آئے گا, پھر ہو سکتا ہے اے سی آ جائے, پھر سپلٹ اے سی آئے گا. تو پھر اس کے بعد مسجد میں صفیں بھی ساتھ ساتھ اچھی کوالٹی کی بچھنا شروع ہو جائیں گی, تاکہ نمازیوں کو نظر آتا رہے کہ ان کے فنڈز بھی لگ رہے ہیں. بس اسی لیے اللہ کے راستے سے روک دیا جاتا ہے. اسی لیے آپ کا وین, جو واسٹ وین اللہ نے دے کر بھیجا تھا آپ کو, صرف ایک بات کر کے بھیجا تھا, جسٹ میری ہدایت کو فالو کرنا ہے, مجھے راضی رکھنا ہے, دنیا جائے باقی پہاڑ میں. آپ اس کو فالو کرنے کے بجائے تو پھر آپ وہ یسدون عن سبیل اللہ کا شکار ہو جاتے ہیں, اللہ کے راستے سے رک جاتے ہیں. آپ کی سوچ کنفائنڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کو پتا پانی کو کسی جگہ اگر سٹور کر دیا جائے, بہت صاف ستھرا پانی ہے, بالکل صاف ہے, ٹینک بھی دھلا ہوا ہے, آپ پریزرو کریں اسے, ہفتے بعد نہیں تو مہینے بعد, نہیں تو 2 مہینے بعد, نہیں تو 6 ماہ بعد آپ دیکھیں گے اس کے اوپر کائی بھی جم جائے گی, اس میں بدبو بھی پیدا ہو جائے گی. کنفائنڈ اگر آپ ہو جائیں گے, آپ کی سوچ سٹک ہو جائے گی, آپ بدبودار پانی بن جائیں گے. یقین کریں, اس مثال کو ہلکا مت لیجئے, آپ ایسا پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں. پانی کو سٹور کریں, کسی بوتل میں کر دیں, اور پھر سال بعد دیکھیں اس بوتل کو. بہتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے. اپنی سوچ کو بہتے ہوئے پانی کی طرح رکھیں. چیزیں آ رہی ہیں, آنے دیں, ان میں سے اچھا اپنے پاس رکھتے جائیں, اس سے وضو کریں, اس سے غسل بنائیں, باقی جو برا ہے وہ جانے دیں, اس کو پاس آؤٹ ہو جانے دیں. یہ ہوتا ہے اللہ کے راستے سے رک جانا. رک جانا, رکا ہوا پانی سٹیگماٹائز ہو جاتا ہے, بدبودار ہو جاتا ہے.
اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، آپ نے رکا ہوا پانی بننا ہے یا آپ نے بہتا ہوا پانی بننا ہے. اللہ کے راستے سے روک دینے کا یہ مطلب ہوتا ہے. کوئی بھی ہمیں اسپیشلی ڈنڈا اٹھا کے نہیں روک رہا ہوتا یا دیوار نہیں بنا رہا ہوتا. آپ کو فزیکلی اس کی اینٹی نظر نہیں آئے گی، وہ آپ کی سوچ میں ایک چیز بلڈ کر دے گا کہ کنفائنڈ ہو جائے گی. بس جو یہ دائرہ ہے نا، اس کے اندر والا انسان مسلمان ہے، اس کے باہر سارے کافر بستے ہیں. آپ کو سب دوسرے لوگ غلط آنا نظر شروع ہو جائیں گے. یہ ہے سوچ کا کنفائنڈ ہو جانا، بدبودار ہو جانا، اللہ کے راستے سے رک جانا. یہ لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت پر کمپیریٹیولی ترجیح دیتے ہیں، اس کو اختیار کرتے ہیں، اس کی محبت ان کے دلوں میں بس جاتی ہے. کیا بتائی تھی میں نے آپ کو؟ حرام اور حلال محبت کی ڈیفینیشن. سو کالڈ اسٹینڈرڈ نہیں بتایا میں نے آپ کو، میں نے کل بھی بتایا تھا، ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ دنیا کی زندگی کے کیا ہیں کہ محرم کی محبت، نہ محرم کی محبت. زیادہ سے زیادہ مولوی آپ کو یہ بتائے گا اس میں پڑ جاؤ گے زنا ہو جائے گا، اس میں پڑ جاؤ گے زنا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ کہتا ہے والدین کی محبت بڑی جائز محبت ہے، اولاد کی محبت بڑی جائز ہے، بہن بھائیوں کی بڑی جائز ہے، شوہر بیوی کی بڑی جائز ہے. لیکن یہی محبت اگر بڑھ گئی اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے کمپیریٹیولی، آپ نے اس کو اللہ کی محبت کو ترجیح نہ دی، اللہ کے حکم کو ترجیح نہ دی، آپ کی پریورٹی وہ محبت بن گئی، تو اسی ٹائم اس سے زیادہ ناجائز محبت کوئی نہیں ہے. اللہ نے خود کہا نا، ہم نے پیچھے بھی پڑھا، آگے بھی پڑھتے چلے جائیں گے کہ میری محبت پر ترجیح دے دی تو اپنے مال اولاد یا کسی چیز کی محبت کو، تو تمہارے لیے عذاب ہے. پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرنا، عطا امر اللہ، وہ جو عذاب کا حکم ہوتا ہے اس کا انتظار کرنا. لیکن وہی محبت آپ ایک کسی بھی لڑکے کو لڑکی سے ہو جاتی ہے، کسی لڑکی کو لڑکے سے ہو جاتی ہے، اور ارادہ کیا ہے کہ اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. نکاح کا ارادہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے یہ جو محبت ہے، آئی گیٹ ہم اینڈ آئی گیٹ ہر بائی دا رولز آف اللہ. میں نکاح کے ذریعے اس کو حاصل کروں گا یا حاصل کروں گی، یا میں اس کے ساتھ یہ تعلق بنانا چاہتا ہوں. تو وہی محبت میاں بیوی کی محبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے آپ کو بزرگ بیٹھے ہوئے ایسے مل جائیں گے، آپ کو وظیفہ بتائیں گے، یا رؤف ہو یا لطیف ہو پڑھ لو یا ودود ہو پڑھ لو، میاں بیوی کی محبت ہو جائے گی. 786 دفعہ بسم اللہ پڑھ لو تو وہ محبت عین مطلوب ہو جائے گی. وہ محبت آپ سیرت کی دیکھ رہے ہیں، جب ابھی تک جتنی امہات المومنین آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شدید محبت کی ہے. مجھے لگتا ہے آپ سے زیادہ محبت کرنے والا شوہر کائنات میں کوئی نہیں تھا. اور آپ نے ایسا ہی فرمایا، تم میں سے سب سے اچھا کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم میں سے سب سے اچھا ہوں، بہترین ہوں. مجھ سے زیادہ اچھا ہسبینڈ کوئی نہیں ہو سکتا، مجھ سے زیادہ لونگ کیئرنگ کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ محبت جب اللہ کے حکم کے تابع رہنا چاہتی ہے تو وہ مطلوب اور مقصود ہے. یہی تو اللہ چاہتا ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہی محبت اگر بڑھ گئی، دنیا کی محبتیں اس میں بڑھ گئیں، آخرت کی محبتیں پیچھے رہ گئیں، آپ کا پروسپیکٹ براڈ نہ ہوا، آپ نے فیوچر کو نہ سوچا. آخرت فیوچر ہے نا ہمارا، اور ایور لاسٹنگ فیوچر ہے جس کی کوئی اینڈنگ ہی نہیں ہے. ہیپیلی ایور آفٹر ہے یا خدا نہ خواستہ ڈسٹرائڈ ایور آفٹر ہے. اللہ نہ کرے ہم کبھی ان میں سے ہوں. تو اس کی محبت کو نہیں بڑھانا. یہی پیغام ہر پروفٹ لے کر آیا ہے، اور یہی پیغام ہمارے پاس قرآن کی صورت میں موجود ہے. پھر کیا کہا؟ وہ اللہ کے راستے سے روکتا ہے، وہ یبغونہا عوجا. ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھر اللہ کے راستے میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں. اسی قرآن میں اللہ نے کہا ہے میں قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہوں، اور میں قرآن کے ذریعے بہت خوفناک آیت ہے، بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہوں. اگر آپ کی سوچ، اگر آپ کے اوپر چشمہ تعصب کا آنکھوں پہ لگا ہوا ہے، کنفائنڈ ہے، تو خدا نخواستہ آپ وہ چیز پرسیو کریں گے جو آپ اپنے ہی چشمے کے مطابق آپ کو دنیا نظر آئے گی نا. اگر میں نے دھوپ میں نکلتے ہوئے بلیک کلر کا چشمہ لگایا ہے تو مجھے چھاؤں فیل ہوگی، ڈیفینیٹلی ہوگی. ایسے ہی آپ نے جس کلر کا چشمہ لگا کے قرآن کو دیکھا ہے، اپنے تعصب کا، اپنی بائسنس کا، اپنی ریسزم کا، آپ وہی چنکس لیں گے. آپ کو وہ حدیثیں اچھی لگیں گی کہ رشتہ کرتے ہوئے حسب نسب دیکھو. آپ کو آپ کی سیرت کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سارے سبق بھول جائیں گے کہ آپ نے رشتہ کرتے ہوئے حسب نسب کو نہیں دیکھا. اپسیٹس کیے ہیں. اور اس میں ٹیڑھ تلاش کریں گے. اولئک، اللہ ایسے ٹیڑھ تلاش کرنے والوں کو کیا کہتا ہے؟ اپنے پوائنٹ آف ویو سے قرآن کو دیکھنے والوں کو کیا کہتا ہے؟ فی ضلال
بعید, بڑے دور کی گمراہی ہے, بڑی دور گمراہی سے ہدایت کا راستہ ان کا بڑا دور جا پڑا ہے. اب واپس آنا بھی اٹس ویری ڈیفیکلٹ, ناممکن تو اللہ کبھی بھی نہیں کہتا, بہت ڈیفیکلٹ ہے. وما ارسلنا من رسول, اور جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے, الا بلسان قومہ, مگر ان کی جو لینگویج تھی وہ اسی قوم کے مطابق تھی. یہ نہیں تھا کہ فرینچ بولنے والوں کے پاس رسول عربی بولنے والا آیا اور عربی بولنے والوں کے پاس اٹالین بولنے والا آیا, ایسا نہیں ہوا. اسی لیے یہ رسول جو ہیں عربی بولنے والے ہیں, اور عربی بھی آپ حدیثیں پڑھنا شروع کریں, کوئی بھی حدیث کی بک, میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتی ہوں, آپ کو اس کی عربی سمجھ میں نہیں آئے گی. قرآن کی عربی گو کہ آپ کو میں پورا قرآن پڑھا دوں, آپ کو میں گرامیٹیکل آرڈر بھی سارے لفظوں کے بتا دوں, آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آئیں گے. اتنی ڈفرینٹ ہے, صرف حدیث کی زبان اتنی ڈفرینٹ ہے. اللہ ایسے نہیں کہتا کہ میں نے قرآن کو آسان بنایا ہے. عربی بولنے والوں کے لیے بھی یہ عربی بہت آسان ہے, اور عربی نہ بولنے والوں کے لیے بھی قرآن کی عربی بہت زیادہ آسان ہے. اور جو بولی جاتی ہے ابھی بھی سعودی عرب میں بولی جاتی ہوگی, عراق میں, مصر میں, شام میں, تو پھر وہ بولنے والی بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. آپ وہاں جا کے دیکھیں, دکانداروں سے گفتگو کریں, رہنے والوں سے گفتگو کریں, سر بھی سمجھ نہیں آتا, پاؤں بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, کہ آپ کو پورا قرآن سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. یہ آسان ہے. ہم نے ہر رسول کو بھیجا اسی زبان کے ساتھ جو اس کی قوم میں بولی جاتی تھی, لیبین لہم, تاکہ ڈیٹیل میں, بینا کسے کہتے ہیں, روشن ہو جائے, اسپاٹ لائٹ کی روشنی میں لے آئے, تاکہ کوئی اسپاٹ لائٹ میں سب نظر آ رہا ہوتا ہے نا, ایک سوئی میں پڑی ہوتی ہے نظر آ رہی ہوتی ہے, کچھ بھی ایمبیگیوٹیز نہ رہ جائیں, کچھ بھی چھپا ہوا نہ رہ جائے, ہڈن نہ رہ جائے, ہر چیز پتہ چل جائے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے پھر انسان اگر گمراہی کے راستوں پہ چلے تو اس کے پاس جواز نہ ہو. کل کو قیامت کے دن میرے سامنے جب گواہیوں کا دن ہوگا, جب فیصلے کا دن ہوگا, کھڑا ہو کے یہ نہ کہہ سکے گا کوئی انسان کہ مجھ تک پہنچا نہیں تھا, میرے لیے واضح, اچھا پہنچ بھی گیا تھا تو کسی نے مجھے کھول کے بتایا نہیں تھا. ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا, کھل کے بولو, تم کہنا کیا چاہتی ہو. ہم تھوڑی سی بھی بات شروع کریں نا, تو اگر کوئی ہمارا لیول کا دوست ہے تو پھر وہ سب سے پہلے یہی پوچھتے ہیں, مجھے تو کھل کے بتاؤ نا, مسئلہ کیا ہے. اور ہم کسی کو بھی, اپنے لائر کو یا اپنے ڈاکٹر کو جب تک کھل کے نہیں بتاتے, وہ ہمارے بارے میں نہیں جان سکتا, بیماری کے بارے میں, مقدمے کے بارے میں نہیں جان سکتا, ہمارے پرابلم کے بارے میں. اللہ کہہ رہا ہے, میں کیوں کہتا ہوں کہ کھل کے بتایا جائے, تمہاری اپنی زبان میں ہو. پروفٹ تو وہ ہو جو تمہارے ساتھ ایک زندگی کا حصہ گزار چکا ہو, تم اس سے انویئر نہ ہو, اجنبیت نہ محسوس کرو, انسیت محسوس کرو. وہ پھر جب تمہیں اللہ کی بات بتائے, یہ ساری چیزیں معجزے ہوتے ہیں اللہ کے, یہ پیغام پہنچانے کے طریقے ہوتے ہیں. لیکن انسان اپنے سینسز کے تھرو جب انہیں نہیں پہچانتا, تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اس کے لیے میں یہ فیصلے کر دیتا ہوں لکھے ہوئے کتاب والے. پھر ہم شکوہ کرتے پھرتے ہیں, تقدیر میں ایسا تھا, شکوہ نہیں بنتا پھر انسان کا. ہاں, فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ, پھر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت گمراہ کر دیتا ہے, وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ, اور جسے چاہتا ہے اپنی طرف آنے کے راستے بتا دیتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور اس کا گمراہی میں مبتلا کرنا عزیز ہونے کو ثابت کرتا ہے, اور اس کا ہدایت کی طرف لے کر آنا حکیم ہونے کو ثابت کرتا ہے. آن دا کیس آف بوتھ یہ دونوں ورڈ یوز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے اس سورت کا نام سورت ابراہیم ہے, تو اس میں تھوڑا سا چنک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے. اور اس سورت میں ایک ٹرمینالوجی یوز ہوئی ہے, صبار اور شکور. آگے کرتے ہیں ذرا ایک صفحہ. پیچھے کریں, یہ آیت پوری پڑھنی پڑے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا, اور ہم نے بھیجا, موسیٰ بِآیاتِنَا, اللہ نے کہا ابھی یہ کتاب آئی ہے تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لاتی ہے. موسیٰ بِآیاتِنَا, موسیٰ کو بھی ہم نے نشانیاں بھی دے کر بھیجا اور شریعت بھی دی. ان اخرج قومک, تاکہ وہ بھی نکال لے جائے اپنی قوم کو, من الظلمات الی النور, تاریکیوں سے روشنی کی طرف. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو فزیکلی بھی تو لے گئے تھے نا ظلم سے. کس کے ظلم سے؟ فرعون کے ظلم سے. بنی اسرائیل کو نکال کے لے گئے تھے. یہی پرپز آف لائف ہے ہر انسان کا. پھر وہ لے گیا موسیٰ ان کو تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, اور لوگوں کو نصیحت کیجئے, لوگوں کو ریمائنڈر دیجئے. کس کے ذریعے؟ بِأَيَّامِ اللَّهِ, وہ دن جو پاسٹ کے گزر گئے. 17 رمضان المبارک آنے والا ہے. کوئی یاد ہے 17 رمضان المبارک میں کیا ہوا تھا؟ غزوہ بدر میں پہلی فتح رمضان المبارک میں ہوئی تھی. پھر ایام اللہ, اللہ کے دن,
یہ ان کو کس دن نجات ملی تھی فرعون سے؟ فرعون جس دن غرق ہوا ہے اور بنی اسرائیل وہاں سے نکل کے مصر کی طرف آئے ہیں، وہ 10 محرم. یہ ہے ایام اللہ. اللہ نے ہمیں پوری قوموں کے بتائے، سمود کے ساتھ کیا ہوا تھا، عاد کے ساتھ کیا ہوا تھا، لوط کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ سب ایام اللہ ہیں. وذکرہم، اور لوگوں کو ریمائنڈر دینا بھی ایام اللہ کے ساتھ ہی ہے. جب تک پاسٹ یاد نہیں دلایا جائے گا، آپ روٹس نہیں بتائیں گے، آپ کسی بھی چیز کی جڑ تک نہیں جائیں گے، آپ اس کے برانچز کو کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. کھاد بھی روٹس میں ڈالی جاتی ہے نا، پانی بھی روٹس کو لگایا جاتا ہے، پھر اس کے اثرات جا کے برانچز پہ آتے ہیں، پھل پھول ہوتے ہیں. وذکرہم بایام اللہ، ان کو پیچھے کی طرف لے جا کے نصیحت کیجیے، روٹ کی طرف لے جائیے اپنے. ان فی ذالک، اس قرآن میں، اس کتاب میں، ان آیات میں کیا ہے؟ فی ذالک لآیات لکل، نشانیاں ہیں ہر اس جان کے لیے، ہر اس انسان کے لیے جس کے مزاج میں کیا ہو؟ صبار شکور. صبر، بلیو سسٹم اتنا اسٹرانگ ہو کہ کچھ بھی ہوتا رہے وہ اپنی جگہ پہ فرملی کھڑا رہے، وہ اللہ کے راستے پہ چلتا رہے. صبر چلنے والے کو کرنا پڑے گا، کسی پیسے انسان کو نہیں. گھر میں بیٹھے ہوئے کو صبر کیا کرنا پڑے گا؟ نماز پڑھنے پہ تو آپ کو کوئی بھی برا بھلا نہیں کہے گا اس معاشرے میں. آپ کے پیرنٹس بھی آپ کو اپریشیٹ کریں گے، آپ کے ٹیچرز بھی اپریشیٹ کریں گے، آپ کے مطلب ارد گرد والے نیبرز بھی آپ سے انسپائریشن لیں گے. کبھی دیکھا ہے نماز پڑھنے والے کو صبر کرنا پڑا، آپ کو کسی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا؟ آپ جب تک معاشرے کو اپسیٹ نہیں کریں گے، معاشرے کو آپ سے کوئی ایشوز بھی نہیں ہے. ایسے ہی کوئی ایشوز نہیں ہے جیسے تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ اسرائیل کو کوئی ایشو بھی نہیں ہے. اسرائیل جو پاکستانی پاسپورٹ ایشو نہیں کرتا، وہ کہتا ہے تبلیغی جماعت آ کے ہمارے پاس تبلیغ کر جائے، ہم ایشو کرتے ہیں. وہ بلا کے آپ کی تبلیغ کہتے ہیں. یہ میٹھا میٹھا اسلام ہے نا، چیریٹی ہی کرنی ہے نا، مشن ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے. بلاتے رہو، نماز کی طرف بلاؤ، روزے کی طرف بلاؤ، حج کی. پرپز آف لائف نہ بتا دینا. کہیں دنیا میں آئے کس لیے ہو؟ ہر ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے لیے آئے ہو نا، ہر مظلوم کی مدد کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو. بھیجے اس لیے گئے ہو لوگوں کو ظلم سے نکال کے آسانی کی طرف لے آؤ. یہ پرپز کوئی نہ بتائے. کوئی جہادی تنظیم القاعدہ گھس کے دکھائے امریکہ میں. القاعدہ کے شعبے میں کتنی تنظیمیں بین ہو گئی، کتنے ہی مسلمان گھرانوں پہ ٹارچر کیا گیا، حجاب کو لے کے اتنا کنڈیم کیا گیا، داڑھی کو لے کے اتنا کنڈیم کیا گیا. صرف شعبے میں. ہو سکتا ہے یہ اس کی مینٹالٹی کہیں القاعدہ سے ملتی ہو، کہیں پرپز آف لائف سمجھ میں نہ آ جائے. میں القاعدہ کو سپورٹ نہیں کر رہی، میں کسی کو سپورٹ نہیں کر رہی. میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اللہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے. اگر یہ مقصد کوئی بتائے گا تو اس کے ساتھ ایشو ہے، اس کے ساتھ آپ کے معاشرے کو بھی ایشو ہے، آپ کے گھر والوں کو بھی ایشو ہے. اگر آپ نمازیں پڑھتے رہیں تو آپ کے ساتھ کسی کو بھی ایشو نہیں ہوگا. یا ہوا ہے آج تک کسی کو نماز پہ؟ نماز نہ پڑھنے پہ تو ایشو ہوگا، نماز پڑھنے پہ ایشو نہیں ہوگا. پھر یہ کون سا اسلام ہے جہاں پر صبر کرنا پڑتا ہے؟ صبر تو مخالفت پہ کرنا پڑتا ہے، صبر تو مشکل حالات میں کرنا ہے، صبر تو سیڈنس میں کرنا ہے. سیڈنس کیوں آئے گی؟ جب آپ کو اپسیٹ کیا جائے گا. اپسیٹ کب کیا جائے گا؟ جب آپ آؤٹ آف دا ٹرینڈ بات کریں گے، آؤٹ آف دا وے جا کے بات کریں گے. آپ اس دور میں صحابہ جیسی زندگی گزارنا چاہیں گے، پھر آپ کو ستایا جائے گا. پھر ستانے پہ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. یہ پورا ہول کنسپٹ ہے صبر کا. یہ ہے صبار شکور. شکر کرنے والا انسان احسان شناس انسان ہوتا ہے. اسے یاد رہتا ہے کہ اس کے رب نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تو بدلے میں اگر رب ایک جان ہی مانگ رہا ہے نا، ایک وقت ہی مانگ رہا ہے نا. اب تو جان ہمارے ہاں تو وہ اس طرح والا جہاد ہی نہیں ہے، قتال والا. آپ سے آپ کی صلاحیت ہی مانگ رہا ہے نا، صلاحیت کا بہترین استعمال مانگ رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہے اس صلاحیت کے مطابق کچھ اور نہ کرو، کچھ اور بھی کرو جو اپنے پلیئر کے لیے کرو، لیکن میرے پلیئر کے لیے بھی یہ کرو، اپنی بہترین صلاحیتیں دو. تو اس کے مقابلے میں اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ظالم اور کافر. اگر میں کہوں صبار کا اپوزٹ تو میں لکھوں گی ظالم. ایک ظلم کر رہا ہوتا ہے، ایک ظلم سہ رہا ہوتا ہے. ظلم سہنے والا ہی صبر کر رہا ہوتا ہے، مظلوم ہی صبر کر رہا ہوتا ہے. اور شکر کے مقابلے میں اللہ نے یوز کیا ورڈ کفر کا، کفار کا ورڈ یوز کیا، جو انکار کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا. اللہ کو مان کے بھی اللہ کی نہیں مانتا، جو اللہ کو پہچان ہی نہیں پاتا. بس وہ فرما برداری اس کی اپنے مطلب تک ہوتی ہے،
جو اچھے اچھے احکامات ہیں, جو ایزی ویز ہیں, بس ان کو اختیار کر کے میں اللہ کو راضی کر لوں. وہ شکر گزار تو نہ ہوا نا. پھر اس کے پاس ایک کنڈیشن ہوتی ہے, اللہ یہ ملے گا تو تیرا بڑا شکر گزار, پھر اتنے نفل شکرانے کے پڑھوں گی. یہ مل گیا تو آپ اللہ کی محبت کنڈیشنل کریں گے تو آپ شاکر نہیں ہیں. یہ نہیں ملا تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر کفر, پھر اللہ تیری نافرمانی. بڑی باتیں کی ہیں, بڑی تیری فرما برداری کی ہے, بڑے پردے کیے ہیں, 20 سال کی ہیں, 20 سال کے بعد کیا ملا؟ ایک ہسبینڈ کی وفائی نہیں ملی, وہ بھی ارد گرد عورتوں کو تاڑتا پھر رہا ہے, اس کی نظر بازی ہی نہیں ختم ہو رہی. اب کیا کروں گی, اب میں بھی بس تیری فرما برداری نہیں کروں گی. ایشو آپ کو ہسبینڈ سے ہے, آپ اللہ کی نافرمانی پہ اتر آتے ہیں. ایشو آپ کو پیرنٹس کے ساتھ ہے, آپ کہتے ہیں پیرنٹس ایسے ہیں تو میں اب اللہ کی نافرمانی شروع کر دوں گی. آپ اگر کسی بھی کنڈیشن میں اللہ کی طرف آتے ہیں تو آپ شاکر نہیں ہیں. آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں, شکور نہیں ہیں. یہ اللہ کی 2 صفتیں ہیں جو اللہ نے بندوں کے اندر, اللہ کے نام ہے نا صبار اور شکور. اللہ کہہ رہا ہے ان موسیٰ کی ریولوشن میں اور اس ریولوشن میں بھی نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ وہ اللہ جیسے ٹریٹ رکھنے والے صبار اور شکور کے لیے ہیں. اگر آپ صابر اور شاکر نہیں ہیں تو پھر سوری ٹو سے, پھر آپ کے محبت کے دعوے بھی فضول ہیں. پھر آپ کا مسلم ہونا, مومن ہونا تو دور کی بات, مسلم ہونا بھی کنڈیشنل اگر ہے تو اس میں آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی ہے کہ نہیں ہے. اچھا, اور صورت ایام اللہ کا لفظ اس صورت سے میں استعمال ہوا ہے, جس کو شاہ ولی اللہ نے استعمال کیا اور جس کو ہم قرآن سیکھنے کی ٹرمینالوجی میں کب سے یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں. تو یہ آپ نے اب یہاں پر پڑھا کہ وذکرہم بایام اللہ, انسانوں کو یہ قرآن نصیحت ہے, لیکن اس کے ساتھ تھرو ہسٹری. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے, اور اس صورت میں آیت کھولیں 24 to 27. اس میں ایک مثال دی گئی ہے, کمپیریٹو کیا گیا ہے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کا اس صورت میں. پھر اس کے بعد میں اگلی صورت کی طرف چلتی ہوں انشاءاللہ. علم تارا کیفا, کیا تم نے دیکھا؟ تارا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ را کسے کہتے ہیں؟ دیکھنے کو. کیا تم نے دیکھا کیفا ضرب اللہ, کیسے اللہ بیان کرتا ہے, کیسے اللہ نکال کے لے آتا ہے. مثلا مثالیں, کلمتان طیبتن, کلمہ طیبہ کی مثال اللہ کیسے دیتا ہے. طیبہ کسے کہتے ہیں؟ پاکیزہ, صاف ستھرا. ایک گروئنگ ٹری, ایک پروڈکٹیو ٹری کی مثال اللہ کیسے دیتا ہے؟ کشجرۃ طیبۃ, اس کی مثال اللہ ایسے, تم اس کو سمجھو کلمہ طیبہ ایک درخت ہے جو بڑا پاکیزہ درخت ہے. اصلھا ثابت, جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. ثابت قدمی صبر سے ہے نا, جس کی جڑیں مضبوط ہیں. وفرعھا, اور اس کی برانچز فی السماء, آسمان کو چھوتی ہیں. جس کی جڑیں جتنی گہری ہوتی ہیں, آپ نے دیکھا جو پرانے ٹریز ہوتے ہیں, بعض دفعہ کینٹ گارڈن جائیں نا تو وہ باہر ان کی جڑیں نظر آ رہی ہوتی ہیں برانچز کی طرح. تو وہ بڑے اولڈ ٹری ہوتے ہیں, ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے اتنے سال پرانے اور اتنے سال پرانے. جس درخت کی جڑ جتنی زیادہ زمین کے اندر مضبوط ہوگی, اس کی برانچز اتنی ہی اوپر جائیں گی, اس کی گروئنگ اچھی ہوگی. اللہ کہہ رہا ہے اچھی بات کی مثال ایسے ہے جیسے ایک اچھا درخت جس کی جڑیں بہت نیچے زمین میں ہیں اور جس کی برانچز بہت اونچی ہیں. توتی اوکلہا, وہ ہر ٹائم پھل دیتا ہے, ہر سیزن فروٹ سیزن ہے اس کے لیے. اعمال, آپ سمجھ رہے ہیں اللہ نے درخت کی مثال کیوں دی ہے؟ اعمال کی مثال دی ہے, ایمان کی مثال دی ہے. ایمان بیج ہوتا ہے جو زمین, دل کی زمینوں پہ لگایا جاتا ہے. اگر بیج پاکیزہ ہے, بیج ہی اچھا ہے. اگر آم کا بیج لگائیں گے تو آم نکلیں گے نا. اگر آپ بیج ہی غلط چیز کا لگائیں گے, آپ نفاق کا بیج لگا دیتے ہیں, پھر کوئی بھی بارش آپ کو فائدہ نہیں دے گی. پھر جھاڑیاں, جھاڑ جنکار, فضول کے پودے. توتی اوکلہا, ہر لمحے فروٹ. آپ کو فروٹ چاہیے نا, آپ کو اعمال سے غرض ہوتی ہے. دنیا ججمنٹل ہے, آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ ججمنٹل ہیں, ان کو اعمال سے غرض ہے. تو اعمال, اگر آپ کو اپنے بچوں کے اعمال سے, آپ کو اپنی جنریشنز کے اعمال کی سے غرض ہے, تو آپ کو ایمان کے بیج لگانے پڑیں گے. آپ کو کلمہ طیبہ کی طرح شجرہ طیبہ لگانا پڑے گا. اچھا, ہر لمحے فروٹ دیتا ہے. کلہ ہین, ہر لمحے, ایوری ٹائم اس پہ فروٹ تیار ہے, کوئی بھی سیزن ہو, سدا بہار. بِإِذْنِ رَبِّهَا, اپنے رب کے اذن سے. اس سے بھلا ہی ملتا ہے لوگوں کو, اچھائی ہی ملتی ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ, اور اللہ پتہ یہ مثالیں کیوں دیتا ہے؟ لِلنَّاسِ,
انسانوں کے لیے، انسانوں کی سائیکالوجی کو تاکہ اپیل کریں یہ باتیں. لعلہم یتذکرون کہ شاید انہیں وہ بھولا ہوا سبق یاد آ جائے، اس تذکرے سے انہیں اپنا مقصد حیات سمجھ میں آ جائے. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ اور بری چیز کی مثال کیسی ہے؟ برے کلمے کی. آپ منہ سے ایک برا بول نکالتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں گیا، کسی کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. آپ ڈسٹرکٹیو قسم کے ورڈز یوز کرتے ہیں، آپ کسی کو گرانے کے لیے کچھ تانوں سے کام لیتے ہیں، آپ بیک بائٹنگ کرتے ہیں، آپ کلمتن خبیثہ کی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں. کلمتن خبیثتن اور برے کلمے کی مثال، ایک بری سوچ کی مثال کیسی ہے؟ کشجرتن خبیثتن، ایک گندے پودے کی طرح ہے، ایک پوائزن جھاڑی کی طرح ہے. نجتثت من فوق الارض، جو بس صرف زمین کے اوپر ہی پڑا ہوتا ہے، نہ اس کی جڑیں مٹی کے اندر ہوتی ہیں نہ اس کی برانچز ہوتی ہیں. آپ نے دیکھے بعض دفعہ ہمارا تو ذمہ دارہ سیکٹر ہے، آپ گھروں میں بھی دیکھیں جو پودوں کے اندر فضول جھاڑی ہوتی ہے نا، آپ ان کو ہاتھ سے بھی پلک کر سکتے ہیں، ان کی جڑ ہی نہیں ہوتی، اتنی منٹ میں اکھڑ آتی ہے. اور کھیتوں میں جب کپاس کے کھیت میں تو بہت دفعہ چلی ہوں، کپاس کے کھیتوں میں بھی، گندم کے بھی، اور وہاں پر وہ جو درمیان میں پانی کی نالیاں ہوتی ہیں اسے ہم کھالا کہتے ہیں اپنی مقامی زبان میں، تو ان کے کنارے پہ جو اگے ہوتے ہیں نا فضول سی جھاڑ جھنکار پودوں کے درمیان، اس کو یقین کریں لٹرلی کہ میرے جیسا بندہ، میں سمجھتی ہوں میرے اندر بالکل بھی زور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو وہ میں ایسے ہاتھ سے اکھاڑ سکتی ہوں. ایسا کہتے ہیں بری چیز کی کوئی نہ جڑ ہے نہ اصل ہے. جڑ کو قرآن اصل کہتا ہے، آپ کا ریئل سیلف کو اللہ تعالیٰ جڑ کہتا ہے. تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے زمین کے اوپر پڑا ہوا ایک پودا، من فوق الارض، زمین کے اوپر پڑا ہے، اس کا کوئی روٹ لیول ہی نہیں ہے. ما لہا من قرار، قرار کسے کہتے ہیں؟ رک جانا. قرار صبر کو کہتے ہیں، قرار ثبات کو کہتے ہیں. اس کو قرار ہی نہیں ہے، ہوا چلی اکھڑ گیا، کسی کا پاؤں لگا اکھڑ گیا. کوئی بھی حالات آئے، کنڈیشن ہے نا. اللہ کو کنڈیشن میں ماننا ہے، اللہ سے کنڈیشن میں محبت کرنی ہے، اللہ سے کنڈیشن میں عبادت کرنی ہے، اس کے لاز کو فالو کرنا ہے. اب کنڈیشن نہیں ہے، اب لوگوں کے تانے ہیں. میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں، میں یہ کروں گی تو لوگ کیا کہیں گے. پھر آپ کیا ہیں؟ آپ کلمہ خبیثہ ہیں. آپ کی زندگی ایک گندا جھاڑی ہے، جھاڑی جیسی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی آپ کی چھاؤں میں نہیں بیٹھ سکتا، کوئی آپ سے فروٹ نہیں لے سکتا، آپ سے خیر پھوٹتی ہی نہیں ہے، آپ سے فیض جاری ہی نہیں ہو سکتا. آپ تو وہ پودا ہیں جو زمین کی فضول میں سک کر رہے ہیں انرجی کو بھی. آپ کو اکھاڑ کے پھینک دینا چاہیے. ہاں، آپ کو اکھاڑ کے پھینک دینا چاہیے. آپ تو راستے کا پتھر ہیں. یو آر ناٹ اے مائل اسٹون، نو مور. کتنی خوبصورت مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے قرآن میں. تو میں نے کہا میں اس صورت کی یہ مثال دے دوں، آپ آگے کریں. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. میں نے یہی آیات رکھی تھی. اب آیت 34. ہاں، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اللہ نے دیا انہیں جو کچھ انہوں نے سوال کیا، اور اللہ دیتا ہے ہمیں بھی جو کچھ ہم سوال کرتے ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اگر تم کاؤنٹ کرنا، اردو کا روٹ ورڈ عدد ہے، اگر تم کاؤنٹ کرنا شروع کرو اللہ کی بلیسنگ کو، اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی مہربانیوں کو. جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کنڈیشن ملے، امتحان میں اول پوزیشن آئے، اول پوزیشن نہیں آ رہی ہوتی، اس کے باوجود اللہ آپ کی آنکھیں سلامت رکھ رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود اللہ آپ کے والدین کو سلامت رکھ رہا ہوتا ہے، آپ کے گھر کی چھت ابھی تک نہیں گری ہوتی، آپ کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے ان نعمتوں کو. ایک ناشکرا انسان اصل میں وہ خود کا وین بہت زیادہ کنفائنڈ کر بیٹھتا ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. اللہ کہہ رہا ہے اگر تم میری نعمتوں کو گننا شروع کرو. پیج ٹرن ہو گیا، ہاں پیچھے کریں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، تم میری نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کرو. لَا تُحْصُوهَا، یہ ہو ہی نہیں سکتا تم کاؤنٹ کر پاؤ. تو شکر کرنے کے لیے، شکر گزار دلوں کے لیے نعمتیں اتنی ہیں کہ کاؤنٹ لیس ہیں. ان الانسان، یہ ورڈ اللہ نے یوز کیا ہے، لظلوم کفار. یہ میں سنانا چاہ رہی تھی آپ کو، صبار شکور، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ ظلوم، ظالم. الحمدللہ میرے اللہ نے ویریفائی کر دیا. مجھے لگ رہا تھا کہ صبر کا اپوزٹ ظلم ہونا چاہیے، اور یہاں پر یہی ہے، لظلوم کفار.
انسان کی فطرت میں کیا ہے؟ ظلم ہے. وہ تاریکی کی طرف لپک لپک کے جاتا ہے. وہ دوسرے انسانوں کی زندگی تاریک کرنا چاہتا ہے. اور کیونکہ وہ ناشکرا ہے، ناشکری جو ہے وہ ظلم کی طرف لے کر جاتی ہے، اور صبر جو ہے وہ آپ کو شکر کی طرف لے کے آتا ہے. تو دیز آر ٹو کمپلسیٹو اینڈ ٹو اپوزٹس. یہ لکھ لیجیے اپنے پاس. لظلوم کفار صبار شکور. یہی اس سورج کی تھیمز ہیں. ساری بات کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے اگر تم شاکر ہو تو ویل اینڈ گڈ، پھر لکھاں کھٹے لکھاں مٹے، اور اگر تم خدا نخواستہ ظالم ہو تو پھر تم تاریکی میں ہو. اور یہ کتاب آئی ہی تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالنے کے لیے. تم بھیجے ہی دنیا میں اس لیے گئے. تم ڈسینڈنٹس آف اللہ ہو. چلیں آگے کریں. میں سورت کی آخری آیت تلاوت کر کے اگلی سورت کی طرف چلتے ہیں. آخر بتاتے ہیں. سورت ختم ہو رہی ہے. ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کو پہنچانے کے قابل چیزیں ہیں. یہ آیت ہے، یہ کتاب ہے جو لوگوں کو پہنچائی جائے گی. وَلِيُنذِرُوا، تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیں، خبردار کر دیں. سوئر قسم کی وارننگز ہیں. ان وارننگز کو سیریس لیں. ادھر نان سیریس ایٹیٹیوڈ نہیں چلے گا. اگر آپ نے ان وارننگز کو اگنور کر دیا، اگر کوئی کہے آپ سے ہیڈ محمد والے کا بند ٹوٹنے والا ہے اور محکمہ اریگیشن ہی اس کی وارننگ جاری کرے، آپ سب یقین کریں گے. آپ سب کو پتا ہوگا کہ یہ لوگ وہاں بیٹھے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں پانی کی صورتحال، واقعی پانی اتنا ہوگا، بند ٹوٹنے والا ہوگا. اس کے ارد گرد والے دیہات خود بخود لوگ اپنے گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ ایک وارننگ پر. یہ کتاب وارننگ ہے کہ آپ کے فیوچر میں آپ کے ساتھ یہ سب ہونے والا ہے. ابھی یاد نہیں آ رہا، دنیا میں نیورونز نہیں کام کر رہے، سیلز نہیں کام کر رہے، لیکن اس کے لیے اللہ نے یہ اتنے بڑے بڑے ریمائنڈرز بھیج دیے ہیں. آپ اس وارننگز کو سیریسلی لیں. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا، اور تاکہ آپ کے علم میں آ جائے. وارننگ اگنور کون کرتا ہے؟ جس کے علم میں وارننگ نہیں آتی. جو سویا پڑا تھا اس نے اعلان نہیں سنا. جو سویا پڑا تھا ٹویٹ ہو گئی، اس نے ٹویٹر کھولا ہی نہیں. علم میں نہیں آیا نا. علم آئے گا تو آپ کو سارے کانفیڈنس بھی آ جائیں گے، سب چیزوں خبروں پہ یقین آ جائے گا. وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو، أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا رب ایک رب ہے اور وہ خیر خواہ ہے تمہارا. وَلِيَذَّكَّرَ، اور اس سے نصیحت تو وہی لے گا، اولو الالباب، جو عقل والا ہے، جو عقل کو یوز کریں. اولو الالباب کی ٹرمینالوجی دیکھ رہے ہیں آپ کتنی صورتوں میں کتنی دفعہ ریپیٹڈ ہے. یہ قرآن ہے ہی عقل والوں کے لیے نصیحت. دوسری صورت آگے شروع کرتے ہیں. سورت ہجر، اگین مکن صورت ہے. 99 آیات ہیں. سورہ نمبر 15 یا 17 15. آر یو شور؟ سورہ نمبر 15. چلیں ٹھیک ہے. اچھا. ٹائم پیریڈ اس صورت کا بھی ہے 11 سے لے کر 1390 تک. مطلب اس میں مفسرین کی ڈفرنٹ آ رہا ہے کہ 1190 کو نازل ہوئی ہوگی یا 12 کو یا 13 کو، یا ان کے کسی کے شروع میں یا آخر میں. سورت ہجر کو آپ 3 پارٹس میں تقسیم کریں. پہلے 15 آیات کا ایک پارٹ ہے اور آخر میں 14 آیات کا ایک پارٹ ہے. درمیان میں پورا پیسج حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ جو میں آپ کو یہاں پر سناؤں گی. اب تک آپ کتنی دفعہ یہ قصہ سن چکے ہیں؟ 2 ٹائم. آپ سورت بقرہ میں سن چکے ہیں اور سورت آراف میں سن چکے ہیں. سورت بقرہ میں ساری بات اللہ نے پری میکنگ کی بتائی کہ انسان بنانے والا ہوں، میرا ارادہ ہے وہ اس کنڈیشن میں ہوگا، اس کے یہ ایلیمنٹس ہوں گے، باڈی پارٹس ہوں گے. فرشتوں سے کنورسیشن مور دین ہیومن بینگ ہے. سورت آراف میں کس کے ساتھ کنورسیشن ہے؟ شیطان کی کنورسیشن ہے کہ میں انسان کو کس کس طریقے سے بہکاؤں گا، اس کے ساتھ دشمنی کیسے کیسے نکالوں گا. اب یہاں پر دیکھتے ہیں، یہ میرے لیے بھی نیا ہے اور آپ کے لیے بھی، کہ یہاں پر اس میں کیا امیزنگ ہے اور کیا کس پروسپیکٹ سے یہ واقعہ. آپ کوئی مووی دیکھتے ہیں؟ کوئی بھی مووی کتنے گھنٹے کی ہوتی ہے؟ 2.5 آور 2.5 آور آلموسٹ، اگر ہم نکالیں تمام موویز. اس میں کبھی یہ ہوا ہے کہ مووی میں 3-4 کیریکٹر ہوتے ہیں اور 3-4 ڈفرینٹ قسم کے سین ہوتے ہیں، دکھاتے ہیں ہمیں کہ ایک سین 15 منٹ کا سین دکھاتے ہیں، پھر اسی جگہ سے کیمرہ اٹھتا ہے، وہ کسی اور ملک میں وہ ہیروئن کچھ اور کر رہی ہوتی ہے اپنے کچن میں، وہاں پر سین چلا جاتا ہے، پھر اس کے اینسیسٹرز تک بھی پاسٹ میں سین چلا جاتا ہے، بلینڈ ہوتی ہے. یہ تو کبھی کسی مووی میں نہیں ہوا کہ بس ایک ہی جگہ کیمرہ رکھ کے اسٹل اس کی سٹوری دکھائیں اور پھر 40 منٹ کے بعد پھر اس کی ہیرو کی سٹوری دکھائیں، پھر اس کے ماں باپ کی سٹوری دکھائیں، پھر ولن کی. ایسا نہیں ہوتا نا.
10 منٹ کا سین ادھر کا، پھر 10 منٹ کا ادھر کا، پھر 15 منٹ کا ادھر کا، پھر دوبارہ وہی ہیروئن پہ کیمرہ آتا ہے، پھر ہیرو پہ آتا ہے، پھر اس دوران اس کے اینسیسٹرز وہاں سے موو کر کے کہاں جا رہے ہیں، پھر راستے میں ولن انہیں کس طرح سے کر رہا ہے، پھر اسی ولن کا بیٹا اب ان کی زندگی میں آ گیا ہے جو ان کی زندگی کو ڈسٹریکٹ کر رہا ہے. تو مووی کے سین جیسے بلنڈ ہوتے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے قرآن میں چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں صحیح. آپ کو ایک ہی جگہ ایک ہی سین میں سے سب کچھ ایک ہی دفعہ نہیں دکھا دیا جاتا. وہی سین دوبارہ حضرت آدم علیہ السلام کا اور شیطان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور آپ کو بنانے کا میکنگ کا، اس میں سے ایک پورشن آپ کو پہلے کلک کر کے دکھایا گیا کہ اللہ نے جب فرشتوں سے بات کی کہا، پھر سورت آراف میں بتایا گیا پھر شیطان کو جب اللہ نے کہا تو مردود ہو گیا. تو وہ سین وہاں سے آپ مووی دیکھنے کے بعد یہ نہیں کہتے، کیونکہ آپ کا جو مووی میکر ہوتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ آپ بور ہو جائیں، آپ ایک ہی چیز میں لگے رہے. وہ ریپیٹ کرتا ہے سینز کو، ان کا بلینڈ کرتا ہے، ان کو ڈفرینٹ طرح سے لاتا ہے، ان کے ڈفرینٹ اینگل سے شوٹ کرتا ہے تاکہ آپ ہر طرح سے اس میں انڈلج رہیں، آپ کی انوالومنٹ ہو جائے، آپ کی انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے. اللہ تعالیٰ سیم ایٹسٹ کرتا ہے. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری دیکھیں سورت بقرہ میں کتنی دفعہ آئی، بہت دفعہ. سورت طٰ آپ پڑھیں گے کتنی خوبصورت ہے، سورت طٰ کی آیتیں جادو کے لیے بتائی جاتی ہیں، تو اس میں بڑا ایک اور طریقے سے کنورسیشن ہے، ورڈنگ بھی اور طرح سے ہے. ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ 7 ٹائم ہونا، ابھی ہم اسی کی مثال لے رہتے ہیں، ہم موسیٰ پہ نہیں جاتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ. تو اس کو 7 ڈفرینٹ اینگلز کے ساتھ ہمیں بتانا اور 7 ڈفرینٹ ڈائلاگس بتانا اور ہر کا پروسپیکٹ ڈفرینٹ ہونا، تو از اٹ ناٹ انٹرسٹنگ؟ کچھ ایسا ہے اس میں، اٹس مور دین انٹرسٹنگ، امیزنگ، سرپرائزنگلی امیزنگ. اللہ تعالیٰ کریٹ کر دیتے ہیں ہمارا انٹرسٹ قرآن پاک میں، کہ چیزیں ویسے ہی ڈیولپ ہو رہی ہیں، ویسے ہی ریپیٹ ہو رہی ہیں. ہم تو نہیں کہہ رہے ہوتے کہ مووی میں کرنا سین کو ریپیٹ کر رہا ہے تو یہ فلاپ مووی ہے، نہیں، ہمیں تو وہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے، وہ تو سب سے اچھی مووی ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ انٹرسٹ ڈیولپ کیا ہے. شروع کرتی ہوں. کتنے پارٹس ہیں اس کے؟ 3. تو پہلا پارٹ، لاسٹ پارٹ 15 اور 14 آیات کے ہیں، اور درمیان میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. قرآن کے تعارف سے شروع کیا اللہ تعالیٰ نے، حروف مقطعات ہیں اور یہ آیات ہیں اس کتاب کی جو قرآن مبین ہے، واضح ہے، سپاٹ لائٹ میں ہے، دن کی روشنی میں ہے، قرآن پڑھے جانے والی کتاب ہے. دیکھیں اللہ نے اکٹھے کتاب اور قرآن کے لیے 2 ورڈ یوز کرتے ہیں. یہ ایٹ اے سیم ٹائم کتاب بھی ہے اور یہ قرآن بھی ہے. قرآن تقریر سے ہے. قرا تقریر میں کیا کہتے ہیں؟ تقریر کا روٹ ورڈ تو ذرا نکالیں. کر قرآن، بار بار ریپیٹڈ تقریریں، سیٹ آف سپیچز. رب ما یود الذین، یہ وقت آنے والا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کوئی دور کی بات نہیں ہے. میں سین وہاں سے آپ کو فیوچر سے بتا رہا ہوں، سین ایکسٹریکٹ کر کے مووی میکر کی طرح آپ کو بتا رہا ہوں کہ کافروں کے اوپر وہ وقت آنے والا ہے، وہ کہیں گے لو کانوا مسلمین، کاش ہمیں تھوڑا سا وقت مل جائے، ہم فرمانبرداری کر لیں گے، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، کاش کہ ہم بلیو کر جاتے کہ اللہ ہی ہمارا خیر خواہ ہے. ذرہم، لیو دیم، یاکلوا، کھا پی لیں، ویتمتعوا، اور فائدے اٹھا لیں، ویلہہم الامل، الہاکم التکاثر پڑھا، روٹ ورڈ لہو یا یلہہم، ایسی امیدیں جو بڑی پرولونگ قسم کی امیدیں ہیں. میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، اگلے 10 سال میں نے مکان بنا دینا ہے، اس سے اگلے 10 سال میں نے امپائر کھڑی کر دینی ہے بزنس کی. سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں. لمبی لمبی امیدیں، عمل امید کو کہتے ہیں، ایسی ہیں کہ ان کے دھاگے ہی الجھے ہوئے ہیں امیدوں کے. فسوف یعلمون، اللہ کہتا ہے یہ ساری امیدوں کے بارے میں ابھی پانی پھرنے والا ہے. فسوف یعلمون، ان قریب تمہاری آنکھ کھل جائے گی، لگے گا یہ سارا کچھ خواب تھا. اللہ کہتا ہے اب اللہ کا مزاج اس صورت کے پڑھنے کے بعد، یہ آیت پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ یہ لاسٹ مکر پیریڈ کی صورت ہے. چھوڑ دیجئے اب، نو آرگیو، نو ڈسکشن، کچھ بھی ان سے مت کیجئے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے. جس نے نہیں ماننا تو وہ اس کو چاہیے کہ پھر اب دنیا میں عیش کر لے. جب ہمارا کوئی بڑا ہم سے کہہ رہا ہوتا ہے تم جو کچھ کر رہی ہو نا، تم یہ ڈرامہ دیکھ رہی ہو حالانکہ تمہارے پڑھنے کا ٹائم تھا، پھر دیکھو ابھی میں کیا کرتی ہوں تمہارے ساتھ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں اس ٹائم.
اس کا مطلب ہوتا ہے کہ واقعی ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ابھی ہم سے پوچھا جانے والا ہے. اللہ نے یہی کہا ہے یا کلو یا تمتعو، ان کو کھانے پینے دو. اس ٹائم کھانا پھر اترتا ہے حلق سے نیچے کہ پھر اماں کی چپل یاد آ رہی ہوتی ہے کہ ابھی پڑے گی. وہ جلدی جلدی ہم اس کو بند کر کے بستر میں جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے امی ہمیں دیکھ چکی ہیں اس حالت میں، یا انہوں نے ہماری موبائل کی ٹارچ جلتی ہوئی دیکھ لی ہم کوئی ناول بھی اگر ریڈ کر رہے ہیں تو. میرے جیسا ریڈر تو پھر چھپ چھپ کے ناول ہی پڑھتا تھا بچپن میں. اچھا مجھے باتھ روم میں لگتا تھا کہ بھی نہیں جا سکتے ہیں نا، پابندی ہے. آیات کی بعض دفعہ کوئی ایسا ورڈ آ جاتا ہے بے ادبی کا خیال ہوتا ہے، اسی لیے میں انگلش بکس تو واش روم میں جا کے پڑھ سکتی ہوں. ہاں ایمن میں تم سے لیتی بھی اسی لیے ہوں. تو کیا بات کر رہی تھی؟ ہاں یا کھلو و یتمتعوا کا ورڈ سیم وہی ہے. اب ان سے کہو انجوائے، لیٹس بگن دا پارٹی، اب پارٹی کریں، اب ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ. یہ کہنا اٹ سیلف از اے بڑی سویر قسم کی وارننگ ہے، کیونکہ جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے نا اچھا کر لو تم مزے کر لو، ابھی تم دوست کے گھر بیٹھی ہو، گھر تو آؤ گی نا، پھر تیار رہنا، لٹریشن کے لیے تیار رہنا، اپنے فادر کی ڈنڈوں کے لیے اور میری چپلوں کے لیے. بس کچھ اس طرح کی مائیں کہتی ہیں، دھمکیاں دیتی ہیں بچوں کو. دیتی ہیں کہ نہیں دیتی ہم لوگ؟ ہاں تو اثر ویسے ہی نہیں ہوتا جیسے ان پہ نہیں ہو رہا. اللہ کہہ رہا چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ. اچھا چلیں اب اس قصے کی طرف چلتے ہیں، آگے کریں. آدم علیہ السلام کا قصہ. پھر اس صورت کا مزاج میں نے کہا نا لاسٹ صورت میں ہے تو اس میں وارننگز ہی وارننگز ہیں. پیچھے تھوڑا سا پیچھے، بس بہت اسٹرینج طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاءٍ مَّسْنُونٍ، اور ہم نے انسان کو بنایا سڑے ہوئے گارے کی بجتی ہوئی مٹی سے. گارا سڑ گیا، کیا اس میں فنگس پیدا ہو گئی. پھر اس کے بعد بجتی ہوئی مٹی کون سی ہوتی ہے؟ کچی مٹی نہیں بچتی، اس کو پکایا جائے نا، پکی ہوئی مٹی. پھر دیکھیں گھڑے کو ایسے بجا کے دیکھیں، اس کو انسٹرومنٹ آف بجانے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے. بجتی ہوئی مٹی اب اس میں چینج نہیں ہو سکتی، اس سے پیدا کیا گیا. جو آیات ہے نا انسان کے بارے میں وہ 70+ آیات ہے، ان میں سے یہ ایک آیت ہے، اس کو انڈر لائن کر لیجئے، پھر بعد میں نوٹس میں کام آئے گی. سورۃ ہجر کی آیت وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو بنایا سڑے ہوئے گارے کی بجتی ہوئی مٹی سے. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ، اور اس سے پہلے ہم نے جنوں کو بنایا. من قبل، اس سے پہلے انسان سے پہلے کون سی کریشن تھی اس پلانٹ پر؟ جن. من نار السموم، ایسا شعلہ جو گرم ہو کے گیسز ایسی جب آگ پیدا کرتا ہے، دیکھا رگڑ سے ایک چنگاری پیدا ہوتی ہے، تو اس جیسے ایک چنگاری پیدا ہونا ہوتا ہے نا، ایسے لپک اس کے، اس سے جنات بنائے گئے. نار السموم اسے کہتے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب آپ کے رب نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، انی خالقم بشرم، میں ایک مخلوق بنانے والا ہوں، ایک بشر بنانے والا ہوں. من صلصال، ایک اس مٹی، اس کے ایلیمنٹ یہ ہوں گے، یہ مٹی ہوگی. من صلصال من حماء مسنون، حما کا ترجمہ دیکھیں آپ کے اس میں کیا کیا گیا. حما تو کہتے ہیں کھولتے ہوئے کو بھی کہتے ہیں، حمیم کہتے ہیں کھولتا ہوا پانی. تو گرم مٹی کیا؟ سیاہ رنگ کے. اچھا مجھے اس کا ورڈ صحیح. ہاں مٹی جب پکے گی تو گرم تو لازمی بات ہے ہوگی، اس میں ایلیمنٹ آگ کا تو ہے نا. یہاں پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی، چلے میں پھر دیکھوں گی اس کو. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب ہم نے اس کو مکمل بنا لیا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر اس کے اندر اللہ نے، دیکھیں یہ حضرت آدم علیہ السلام کا سورۃ بقرہ جیسا کچھ بھی نہیں ہے اس میں. یہاں اس کی فارمیشن کو زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے انسان کی، کہ جو اس کی فارمیشن میں ایلیمنٹ ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں بتایا. پھر ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تمام کے تمام اس کے لیے گر پڑے سجدے میں. آقا کہتے ہیں گر جانا، یعنی کہ آپ کچھ ایسا دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے گھٹنوں پر کھڑے نہیں رہ سکتے. یہی جوائنٹس ہوتے ہیں آپ کو کھڑا رکھ رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ کوئی اتنا خوشی کا سین ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے گراؤنڈ میں، فٹ بال گراؤنڈ میں جب کھلاڑی جیت جاتے ہیں کیسے گرتے ہیں. کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہو گراؤنڈ پہ آتا ہے خوشی کے موقع پر،
تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی چیزیں اتنی امیزنگ ہوتی ہیں تو اس کو دیکھ کے جب میں نے اپنی روح پھونکی، جب تک میں نے روح نہیں پھونکی کسی کو بھی سجدہ کرنے کو دل نہیں چاہا، نہ میں نے حکم دیا. اللہ نے یہاں پر حکم کی بات ہی نہیں کی، وہ گر پڑے سجدے میں. فسجد الملائکہ، تو تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. کلہم اجمعون، کل بھی جمع کا صیغہ، سارے کے سارے، اجمعون جمع ہو کے سب کے سب. الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا. ابا، ہم نے کوشچن کیا what happened with you ان یکون مع الساجدین، تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ نہ کیا؟ تو نے کیا ہوا کہ تجھے میری اتنی بنائی ہوئی امیزنگ مخلوق پہ تو کیوں نہیں امیزڈ ہوا؟ تو مجھے بہت جانتا ہے، تیرے پاس تو لسٹ ہے عبادتوں کی. کہتے ہیں زمین آسمان کا کوئی چپا ایسا نہیں تھا جہاں اس نے عزازیل نے رب کو سجدہ نہ کیا ہو. اللہ کو اتنا پہچاننے والا، اللہ کو اتنا پہچاننے والا. تو اللہ کا کوشچن تو بنتا تھا نا. لگتا ہے کہ انسان سے پہلے موسٹ فیوریٹ کہ اللہ اس سے کوشچن کر رہا ہے کہ تیرے ساتھ کیا بنی؟ اب تک تو میں تجھے فرما بردار دیکھتا آیا تھا، تجھے کس چیز نے اچانک روک دیا؟ قال یا ابلیس ہو، اللہ نے پوچھا پھر مالا کا، کیا ہوا تیرے ساتھ؟ اللہ تکونا، کہ تو نہ ہوا مع الساجدین، میرے سامنے جھکنے والوں میں سے نہ ہوا، انسان کے سامنے جھکنے والوں میں سے نہ ہوا. تجھے میری کریشن میں کچھ امیزنگ بھی نظر نہ آیا؟ قال لم اقل اسجد لبشر، کہا کہ میں کیوں سجدہ کروں، کیوں جھک جاتا میں اس کے آگے، اس بشر کے آگے. خلقتہ، جس کو تو نے پیدا کیا. وہ فارمیشن کو ڈس اون کر رہا ہے، وہ فارمیشن کو وہ کر رہا ہے جو ہم کرتے ہیں، انڈر اسٹیمیٹ کر رہا ہے. من سلسال، بائسنس دیکھیں اس کے اندر، ریسزم دیکھیں، خود کو بیٹر سمجھنا دیکھیں. من سلسال، وہ مٹی جو سڑ گل گئی تھی، جو کسی کام کی بھی نہیں تھی، بدبودار مٹی. آپ دیکھتے ہیں کسی چیز میں فنگس اور فنجائی پیدا ہو جائے تو کیا ہوتی ہے اس کی حالت. اس نے بھی یہی کراہت کہی انسان سے. سلسال من حماء مسنون، یہ پھر ورڈ یوز ہوا ہے، سڑے ہوئے گارے کی مٹی. ایسا بشر، ایسی مخلوق، بھلا میں اس کو سجدہ کرتا تو کیسے کرتا جو اتنی بدبودار مٹی سے تو نے پیدا کر دی. اللہ کس چیز کو کہہ رہا تھا سجدہ کرنے کا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ بِالرُّوحِ. تو مٹی کی فارمیشن نہ دیکھ، تو یہ دیکھ میں نے اپنی طرف سے اس میں کیا ڈالا ہے. میں نے اپنا ایک پارٹ ڈالا ہے، اپنی طرف سے روح پھونکی ہے اس کو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ کہتے ہیں میں نے تو عزت بخشی ہے آدم علیہ السلام کی اولاد کو. قَالَ فَخْرُجْ، اللہ نے صرف ایک کوشچن کرنے کے بعد آرڈر سنایا. فخرج، اتر جا. خارجہ کا روٹ ورڈ دیکھ رہے ہیں آپ قرآن میں کتنا ریپیٹڈلی یہ تھیم اکر کر رہی ہے. پہلے آپ نے دیکھا وہاں سے انسان کو بھی کہا خارجہ، تو بھی نکل اپنے گریڈ سے، اپنے منصب سے، تو بھی اتر. لیکن انسان پنشمنٹ کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، حضور غلطی ہو گئی. اور شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا اب کیونکہ تم نے اتار دیا ہے تو اب وہ کروں گا جو میری مرضی چاہے گی. اب میرا پیار کنڈیشنل تھا کیونکہ آپ نے انسان کو مجھ پر فوقیت دے دی اور صرف سجدہ نہ کرنے سے نکال رہے ہیں، تو اس کنڈیشن میں آپ کی فرما برداری نہیں کروں گا. جب ہم کنڈیشن لگا رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سیم ایز شیطان کر رہے ہوتے ہیں. آگے کریں. قال فخرج، کہا نکل جا تو، منہا، اس سے. اب تک تو میرا پیارا تھا، اب تک تجھ سے میں نے کام لیے تھے، اب تیرے سے ساری چیزیں چھین کے تجھے. کسی کو جب ٹرمینیٹ کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ ایسے کرتے ہیں. فخرج منہا فإنک رجیم، تو ہو گیا. رجم کہتے ہیں پتھر کو پتھر اس کو مارتے ہیں جس کو دھتکار رہے ہوتے ہیں. تو دور ہوا میری رحمت سے اور تو مردود ہوا، دھتکارا ہوا. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، اور تجھ پر لعنت ہو گئی، إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، فیصلے کے دن تک. اب تجھے تیرے اوپر لعنت ہو جائے گی صرف اس ایک نافرمانی کی وجہ سے، ایک سبمیشن نہ کرنے کی وجہ سے. یہ کوئی عبادت نہیں ہو رہی تھی جہاں پر نفل نہیں گنے جا رہے تھے، صبح کے فرض یا ظہر کے فرض یا عشاء کے وتر، یہ نہیں کاؤنٹ ہو رہے تھے. نماز کا مقصد کیا ہے؟ سجدے کا مقصد کیا ہے؟ سبمٹ آر ول آر وش، اپنی ایگو سب اللہ کے آگے سرنڈر کر دینی ہم نے. اس نے وہی نہیں کیا تھا. ایک سجدے سے انکار سے کیا ہو گیا؟ مقبول سے مردود ہو گیا. ہم اللہ کے آگے جب اپنی کوئی بھی وش اور کوئی بھی ول سرنڈر نہیں کرتے تو ہم مسلم کیسے رہتے ہیں پھر؟
ہم تو مسلم سے ترقی کرتے ہوئے خود کو کنسیڈر کہاں کر رہے ہوتے ہیں؟ اہل ایمان میں سے مومن ہو جاتے ہیں. میں حیران ہوں، اللہ رسول بتا رہا ہے ایک سجدے کے سے انکار آپ کو مردود کرنے کے لیے کافی ہے، شیطان کو مردود کرنے کے لیے کافی ہے. اور آپ اللہ کے کتنے حکموں سے انکار کر کے بھی اپنے آپ کو کنسیڈر کرتے ہیں. I'm still خدیجہ، I'm still عائشہ، I'm still امیمہ. آپ کے وہی مسلمانوں والے نام رہتے ہیں، آپ انہی گھروں میں رہتے ہیں، آپ اسی طرح مطمئن زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں. How strange it is. قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہو گئی ایک سجدے سے انکار سے. قال رب، کہنے لگا پہلی بات کیا کر رہا ہے؟ اے میرے پروردگار، فانذرنی، تو مجھے مہلت دیجیے. کہہ رہا ہے فیصلے میں تبدیلی نہیں مانگ رہا، معافی نہیں مانگ رہا، اللہ کی رحمت نہیں مانگ رہا، کہہ رہا ہے مجھے مہلت دیجیے. الی یوم یبعثون، دعا تو وہ بھی کر رہا ہے. تو دعائیں بھی ہمیں احتیاط کے ساتھ شیطانی دعائیں نہیں کرنی. کون سی دعائیں کرنی ہے؟ ایک مومن جیسے دعا کرتا ہے، ایک انسان جیسے کرتا ہے. اس دن جب تو انسانوں کو دوبارہ کھڑا کرے گا، اس دن تک کے لیے مجھے مہلت چاہیے. اب قال فإنک، اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک تو دیا گیا من المنظرین، مہلت دی گئی تجھے. الی یوم الوقت المعلوم، وہ دن جس کا وقت ہمیں معلوم ہے، ہمارے علم میں ہے، لکھا ہوا ہے. ہم نے جس دنیا کو بنایا ہے ہمیں پتہ ہے کہ اتنے ارب سال بعد اس کو ختم کر کے انسانوں کو دوبارہ اسی سٹیج پہ کھڑا کرنا ہے جہاں یہ سجدہ، یہ ڈائلاگ، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. قال رب بما اغویتنی، کہنے لگا بسبب اس کے کہ تو نے مجھے ان کی وجہ سے، اللہ کو کہہ رہا ہے تو نے ان کی وجہ سے مجھ سے بے وفائی کی، اپنی یاری تو نے توڑ دی مجھ سے. کس کی وجہ سے؟ اس انسان سے. نیا فرینڈ بنا دیا. ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، نئی فرینڈ آ جاتی ہے تم مجھے بھول گئی ہو. پرانی والی کو بڑا شکوہ ہوتا ہے، مجھے تو بڑا ہوتا تھا جو میری فرینڈ ہو وہ پھر کسی اور کی نہ ہو. اس ٹریٹ پہ میں نے بڑے عرصے میں قابو پایا. بس میرا اصول یہی ہوتا تھا، کلاس میں سب کو اعلان کی طرح میں اعلان کر رہی ہوتی تھی جو میری فرینڈ ہوگی وہ پھر کسی اور کی نہیں ہوگی. تو ان کی وجہ سے کہ تو نے مجھے نکالا ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، میں ڈیکوریٹ کر کے دکھاؤں گا ان کے لیے، فی الارض، زمین میں، زمین کو اتنا، دنیا کی زندگی کو اتنا خوبصورت کر دوں گا کہ انہیں لگے گا بس یہی رہنا ہے، وہ بھول جائیں گے. ایسے دھوکے میں ڈالوں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، اور میں ان سب کو ڈسیو کروں گا، اجمعین، سب کے سب کو. کسی ایک کو چھوڑوں گا نہیں، معاف نہیں کروں گا. اس کے حج 9 ہو گئے ہیں، اس کے عمرے بڑے ہو گئے ہیں، اس کی نمازیں پوری ہیں، 50 سال کی ہو گئی ہے آج تک نماز قضا نہیں ہوئی، تو میں کیا چھوڑ دوں گا؟ نہیں، میں چھوڑوں گا کسی کو بھی نہیں. بلکہ ایسے لوگوں کو میں زیادہ شکار کروں گا اپنا. انہیں ایسا ڈیکوریشن میں ڈالوں گا، انہیں لگے گا کہ ہم نمازیں پڑھ کے ہم کیا ہو گئے ہیں، عمار بن یاسر کی فیملی ہو گئے ہیں، ابو بکر صدیق ہو گئے ہیں، اور عائشہ صدیقہ ہو گئی ہوں میں، اور میں خدیجہ الکبریٰ ہو گئی ہوں. بس اپنے آپ میں، اپنے گمان میں پھولے نہیں سمائیں گے اور پتہ ہی نہیں چلے گا دنیا میں کس لیے بھیجے گئے تھے. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، تو یہ دھوکہ ہے شیطان کا سارا. اجمعین، سب کے سب کو دوں گا، سب کے سب کو لگے گا ہم سب ٹھیک ہیں. اپنی اصلاح کون کرتا ہے؟ پہلے اس کے لیے غلطی تسلیم جو کرتا ہے، جو دل میں سمجھتا ہے. ریگریٹ کسے ہوتا ہے؟ کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اور غلطی ہو جانا، غلطی مان لینا انسانی ٹریٹ ہے، یہ ہمیں ماننی چاہیے. الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے خالص بندے، وہ بچ جائیں گے میرے وعد سے، وہ بچ جائیں گے میرے دھوکے سے. انہیں پتہ چل جائے گا کہ نیکی کا دھوکہ کیا ہوتا ہے، اعمال کا خوبصورت لگنا کیا ہوتا ہے. کوئی شرابی کو تو اپنی شراب اچھی نہیں لگ رہی ہوتی نا، وہ تو چھوڑنا چاہ رہا ہوتا ہے. کسی ڈرگ ایڈکٹ کو تو ڈرگز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. زینا کس کے لیے ہوتے ہیں اعمال اچھے اعمال ہی مزین ہو جاتے ہیں نا. نیکی کا تکبر آ جاتا ہے جس کو عجب کہتے ہیں. مگر تیرے خالص بندے میرے وعد سے بچ جائیں گے. الا عبادک منہم المخلصین، بجز آپ کے فرما بردار بندوں کے جن کو آپ نے چن لیا ہوگا اپنے لیے. قال ھذا صراط علی مستقیم، ہاں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں یہی ہے میرا سیدھا راستہ، میرے سیدھے راستے پہ چلنے والے تیرے وعد سے بچ جائیں گے. ان عبادی لیسا، بے شک میرے بندے. اب اللہ نے بھی ایک کانفیڈنس کے ساتھ چیلنج کیا اس سے، بے شک میرے بندے، لیسا لک علیہم، کچھ نہیں چلے گا تیرا ان کے اوپر، سلطان، زور، طاقت، کوئی ہدہ، کوئی حربہ نہیں چلے گا. الا من اتبعک من الغاوین، مگر انسانوں میں سے جو تیری پیروی کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا.
جس کے اندر تیرے والی خصوصیات پیدا ہو جائیں گی اور وہ ان کو پیدا ہونے دیں گے. سمجھ آ رہی ہوگی پھر بھی نہیں چھوڑیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ میں ان کے اوپر تیری مرضی چلا دوں گا, تو بھی راضی رہے گا, وہ بھی راضی رہیں گے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ, اور پھر میں جہنم سے وہ وعدہ ہے کہ تم سب کے ساتھ جو تمہاری فرما برداری کرے گا تمہارے ساتھ جہنم کو بھر دوں گا. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ, جس کے 7 دروازے ہیں. لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ, ہر دروازے کے اندر ایک جزء مقسوم, علیحدہ علیحدہ حصے ہیں تقسیم ہوئے ہوئے. ان المتقین فی جنات و عیون, اور جو میرے فرما بردار بندے ہیں, جو احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, مجھے راضی کرنے میں کوئی بے احتیاطی نہیں کرتے, کہ انسانوں کا دل نہیں دکھاتے, ان کے لیے کیا ہے؟ باغات ہیں اور چشمے ہیں. عین کی جمع عیون ہے. ادخلوها بسلام آمنین, اور پھر وہاں پر وہ سلامتی کے ساتھ, امن کے ساتھ, چین کی زندگی گزاریں گے, ہیپیلی ایور آفٹر. وَنَزَعْنَا, اور ہم دور کر دیں گے, مَا فِي صُدُورِهِمْ, دنیا کی زندگی میں تو کوئی بڑے سے بڑا صحابی ہو یا بڑے سے بڑا انسان ہو یا بڑے سے بڑا ایمان والا ہو, تو دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں آ جاتی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے وہاں پر ان کے سینوں میں جو ایک دوسرے کے خلاف غل ہے, کوئی بھی کدورت ہے, وہ میں دور کر دوں گا. عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ, تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اونچی مسندوں کے اوپر. لا یمسہم فیہا, نہیں چھوئے گے وہاں پر انہیں کوئی نصب ولا ہم منہا بمخرجین, وہاں وہ وقت کبھی ختم نہیں ہوگا, جنت میں جانے کے بعد کبھی نہیں نکالے جائیں گے. وہاں پر انہیں کوئی تکلیف, کوئی بیماری, کوئی پریشانی, کوئی ماتھے, جو چیز آپ کے ماتھے پر شکن بھی لے آتی ہے اسے نصب کہتے ہیں, وہ بھی نہیں ان کو پہنچے گی. نبئ عبادی, میرے بندوں کو بتاؤ, میرے بندوں کو خبر دو جا کے, انی, کہ بے شک میں اللہ نے اپنے لیے ورڈ یوز کیا ہے, صیغہ استعمال کیا پریزنٹ کا, میں ہوں انا الغفور الرحیم, ان کا رب جو ان کے اوپر مہربان ہے, جو ان کی چشم پوشی کرتا ہے. بتاؤ میرے بندوں کو, یہ میسج اللہ نے کہا ہے کہ پاس کرو. یہ آیت اس سارے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہی. یہ اس پوری آیات کا خلاصہ ہے اور یہ پوری اس سورت کی تھیم ہے کہ بتاؤ, ٹیل مائی سلیوز, میرے بندوں کو بتاؤ جنہوں نے شیطان کا راستہ چھوڑ کے دنیا میں صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزاری. یہ 2 ٹولز تھے نا ہمیں دیے گئے تھے. انی, کہ بے شک میں, انا الغفور الرحیم, میں ان کا رب وہ ہوں جو ان کے اوپر ہمیشہ سے مہربان تھا اور مہربان رہوں گا. مہربان تھا تو تمام مخلوق کو سجدہ کروایا تھا نا, مہربان تھا تو تمام مخلوق کو مسخر کر کے ہمارے لیے دنیا سجا دی ہے, زمین, آسمان, چاند, ستارے, سورج, ہمارے اپنے ہمیں رشتے دیے خوبصورت, اور پھر میں وہاں بھی ان کے اوپر مہربانی والا معاملہ کروں گا. یہ بتاؤ, یہ میرے بندوں کو, میرے بارے میں, میرے بندوں کا میرے ساتھ اگر کنیکشن بنانا ہے تو غفور اور رحیم کا بناؤ. خبر یہ دینی ہے. کہیں اللہ نے نہیں کہا, کہیں کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي, میرے بندے تم سے سوال کریں کہ رب کیسا ہے, میرا تعارف کیا کراؤ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, تو انہیں کہو کہ بے شک میں ان کے بہت قریب ہوں, ان کے ہر دکھ درد میں, ان کی کوئی جب نہیں سنتا میں سن رہا ہوتا ہوں. کہیں کہہ رہا ہے نبئ عبادی, میرے بندوں کو خبر تو دو جا کے, انہیں بتاؤ تو صحیح کہ تمہارا رب کتنا مہربان ہے. ان کا یہ اللہ کے ساتھ کنیکشن جس نے بلڈ کرنا ہے, محبت کا کرے گا, غفور اور رحیم کا کرے گا, قریب کا کرے گا, دور کا نہیں کرے گا. ڈراؤنا کریکٹر نہیں ہے کوئی اللہ تعالیٰ, کسی کامک سٹوری کا کوئی دیو یا وہ جن والا ہم نے کنیکشن ڈیولپ نہیں کرنا. اور یہی کنیکشن ڈیولپ نہیں کر پاتے تب ہمارے پودے جو ہیں وہ کلمہ خبیثہ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. وہی چیز جھاڑیاں جھنکار بن جاتی ہیں, مٹی بھی بہترین ہوتی ہے, بیج بھی اچھا تھا, ہم تعلق نہیں ڈیولپ کر پاتے اللہ کے ساتھ, اللہ کی بک کے ساتھ. آگے کریں, آخری آیات میں تلاوت کرتے ہیں. میرا خیال ہے آج وہ نہیں ہو سکے گی, تیسری سورہ. ہاں, وَلَقَدْ نَعْلَمُ, اور ہم جانتے ہیں, ہمارے علم میں ہے, أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرَكَ, آپ کے دل کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے, آپ کا سینہ گھٹ جاتا ہے, آپ کو سانس نہیں آتا. بِمَا يَقُولُونَ, جو انسان کہتے ہیں, لوگوں کی باتیں کانوں کے تھرو, ایئرز کے تھرو آپ کے دل پہ ایسے لگتی ہیں کہ آپ کا سینہ بند ہو جاتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ کہا جا رہا ہے, اور آپ کے ہر فالوور کو قیامت تک کے لیے کتنی بڑی تسلی ہے. میں نے بتایا نا کہ اس سورت کی پہلی آیات ہیں, انہیں بتایا گیا ہے کہ قرآن کتنا امپورٹنٹ خزانہ ہے, اور انسان اٹ سیلف اللہ کے لیے کیا ہے, بہت امپورٹنٹ خزانہ ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری 14 آیات میں تسلی دی گئی ہے,
اور اسی میں سورت کا اینڈ ہے. میں نے آپ کو درمیان والا پورشن سنایا. تو آخر میں یہی کہا گیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کی باتوں سے آپ کے دل کو بڑی تنگی ہوتی ہے. فسبح بحمد ربک، تو اس تنگی کا علاج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، اللہ کے امیز میں کھو جاؤ. اس کائنات کا ایک پھول دیکھو، ہمیں کتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ہم سرسری کیسے گزر سکتے ہیں اللہ کی باتوں سے. میرا تو دل چاہتا ہے، اور میں بعض دفعہ ٹچ بھی کرتی ہوں اور کس بھی کرتی ہوں، اور واقعی میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے کتنا خوبصورت بنا دیا. اور میں دیکھتی ہوں کہ ایک ہی زمین ہے، ساتھ پودے ہوتے ہیں، ایک گلاب کا بھی کھڑا ہوتا ہے اور موتیے کا بھی پودا ہوتا ہے. اس کے پھول کا کلر ڈفرنٹ ہے، سیم مٹی ہے، وہی پانی لگتا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں اس کو گلاب والے کو کوئی اور فوڈ سپلیمنٹ لے کے آتی ہوں، میں اس کو دے رہی ہوتی ہوں اور اس کو اور دے رہی ہوتی ہوں. اس کو وائٹ پھول، اس کی پیٹلز کی چمک کیسی ہوتی ہے، شائن، اور پھر اس کی اسمیل ڈفرنٹ ہے، اس کی اسمیل ڈفرنٹ ہے. ہاؤ امیزنگ دیز آر. اللہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کی طرف دھیان کریں گے تو آپ کا سینہ ڈیفینیٹلی تنگ ہوگا. اب دنیا میں تنگ سینے کے ساتھ تو زندگی گزارنی نہیں ہے، شکر کرنا ہے، پلیزنٹ وے میں ہنستے کھیلتے گزارنی ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک. فسبح، سبح، سبحان. ہم سبحان اللہ پڑھتے ہیں، ہم سبحان اللہ پڑھتے ہیں، ہم سبحان اللہ کو فیل نہیں کر رہے ہوتے، اللہ کی امیز کو فیل نہیں کر رہے ہوتے. فسبح بحمد ربک، اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو دیکھو، ان کی تعریف کرو، ان کو اپریشیٹ کرو، ایڈمائر کرو. تمہارا سینہ کھلتا چلا جائے گا، تمہیں نظر آئے گا کتنی خوبصورت دنیا ہے. کہتے ہیں کہ جب آپ بہت زیادہ ڈپریشن میں ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کسی بچے کو آئس کریم کھاتا ہوا دیکھیں. بہت زیادہ جتنا ڈپریشن ہو چلا جائے گا. وہ اپنے منہ پہ بلی ہوئی ہوگی، وہ ہاتھوں سے کھا رہا ہوگا، جلدی جلدی کھا رہا ہوگا. نیچر اتنی خوبصورت ہے کہ آپ اس ڈپریشن سے نکل آتے ہیں. یہ میں آپ کو کسی مسلم کی بات نہیں بتا رہی، یہ میں سائیکولوجسٹ جو غیر مسلم ہے ان کی بات بتا رہی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ آپ نیچر کے پاس رہیں. اگر کوئی انسان ڈپریشن میں چلا گیا تو وہ اسے کہتے ہیں کہ روم سے نکلیں، آپ اپنے ادھر آؤٹ ڈور میں بیٹھیں. آپ اپنی چیئر پہ بیٹھتے ہیں، آپ چل نہیں سکتے، خدا نخواستہ ویل چیئر پہ ہیں، تب بھی آپ اپنی چیئر کو اپنے ملازم کو کہیں، اپنے اٹینڈنٹ کو کہیں، اپنے نرس کو کہیں کہ آپ کی چیئر کو گارڈن میں لے کر آئے. آپ لوگوں کو ہنستا کھیلتا دیکھیں، آپ نیچر کو انجوائے کریں، then you definitely get out of it. اصل میں تو اسی لمحے کو شکست دینی ہوتی ہے نا جب شیطان آپ کو ڈال رہا ہوتا ہے ڈپریشن کے دلدل میں ڈال رہا ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس ڈپریشن سے دلدل سے نکلنے کے لیے لیٹس اسٹارٹ اپریشیٹنگ مائی نیچر، مائی ورلڈ. فسبح بحمد ربک، اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے. لیٹس انجوائے اٹ. وکم من الساجدین، سجدہ کرنے والا کیا ہوگا؟ اپریشیٹ کرے گا تو سجدے میں جائے گا نا. گھٹنوں کے بل گرے گا وہی جس کو اللہ کی امیز نظر آنے شروع ہو جائیں گے، اللہ خیر خواہ نظر آنے شروع ہو جائے گا. وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور ہو جاؤ سجدہ کرنے والوں میں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے کرتے رہیے. اس کے کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے، کوئی کنڈیشن نہیں ہے. حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جائے، یہاں تک کہ وہ دن آ جائے جب آپ اپنی آنکھوں سے عبادت کا، اللہ کی فرما برداری کا نتیجہ دیکھ لیں. اس سے پہلے جب تک سانس ہے تب تک آس ہے. کہتے ہیں بزرگوں کا یہ مقولہ بنا ہوا ہے، جو دم غافل سو دم کافر. اگر آپ کا اللہ سے کنیکشن ٹوٹ گیا تو آپ کی زندگی غفلت میں شمار ہوئی. ہم چھوٹے ہوتے تھے، میرے ابو ہمیں ایک مثال سنایا کرتے تھے. بعض چیزیں چھوٹی ہوتی ہیں مگر ان کے اثرات بڑے دیر پا ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھگت کبیر وہ بھی شاعر تھے، تو ان کا ایک مصرع ہے، جیون کا ڈھنگ سیکھن ہو تو پنہارن سے سیکھ. زندگی کیسے گزارنی ہے یہ پانی بھرنے والی سے سیکھو. باتیں کرے ہے سکھین سے، دھیان گگریا ول. پانی نہیں گرتا، پگڈنڈیوں پہ چلتی ہے. سب سے زیادہ خواتین گوسپ کب کرتی ہیں؟ سہیلیاں جب آپس میں پانی بھرنے کی جگہ پہ ملتی ہیں. آج کل تو مرد باتیں کرتے ہوں گے وہ جو پانی بھرنے جاتے ہیں فلٹرز پہ. تو یہ ہمیشہ سے ایک سین کریٹ ہوتا ہے نا کہ جب خواتین مل بیٹھتی ہیں اس موقع پر خاص گیت بھی گائے جاتے ہیں اور کچھ ایسا ہوتا ہے. تو جیون کا ڈھنگ سیکھن ہو تو پنہارن سے سیکھ، باتیں کرے سکھین سے دھیان گگریا وال. اس کے سر پہ 3 گھڑے بھی رکھے ہونا. مجھے پہلا جو کریکٹر ملا تھا ہمارے اسکول میں نشاط میں فنڈ ریزنگ کے لیے، عمران خان صاحب آئے تھے شوکت خانم کے فنڈ ریزنگ کے لیے. تو آئی واز دین، میں پنہارن ہی بنی تھی. میرے سر پہ 2 گھڑے تھے اور مجھے پتا ہے میں نے اس کو بیلنس کیسے رکھا تھا، کیونکہ ہم لوگ تو پنہارن ہے نہیں، ہم لوگوں نے تو سیکھا ہوا نہیں ہے. ان گھڑوں میں پانی بھی نہیں تھا.
لیکن پنہارن کے سر پہ جو گھڑے ہوتے ہیں وہ سکھیاں سے جتنی باتیں کر لے وہ اس کو سارے حال سنا رہی ہوتی ہے. میرا منگیتر آیا تھا, میرے لیے چوڑیاں لایا تھا, یہ ہوا تھا, وہ ہوا تھا, میرے سسرال والے آئے ہیں, عید کا جوڑا بھی منحوس اچھا نہیں لائے, کسی سستے سے اس کا لے آئے ہیں, کوئی برانڈ کا بھی نہیں ہے. لیکن دھیان اس کا کہاں رہے گا؟ دنیا میں کس لیے بھیجا گیا؟ میں پانی بھر کے جا رہی ہوں, میری گاگر کا پانی نہیں چھلکے گا. کتنی بڑی بات کرتی, 2 فکروں میں کرتی. چاہیں تو نوٹ کر لیں کہ زندگی گزارنی ایسے ہے کہ اللہ سے کنیکشن آپ کا رہے. آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, آپ کے دل کا تار کہاں جوڑا رہے؟ وہیں جوڑا رہے جس کے لیے آپ کا دل ہے. کنیکشن آپ کے موبائل میں سگنل آتے رہیں. موبائل کے سگنل بند ہو جائیں, سم نکال دیں, ہے بیکار کے نہیں ہے؟ اللہ کے ہاں بھی پھر وہ بیکار ہے. انسان کسی کام کا نہیں ہے اللہ کے, جس کے پاس اللہ کی یاد نہیں ہے. یہ قرآن ذکر ہے. اس صورت میں یہی ورڈ یوز ہوئے ہیں, ذکر, حدیث, نبا, حفظ. قرآن کے لیے ورڈ یوز ہوئے ہیں. ابھی آیا تھا نبے عبادی, میرے بندوں کو خبر دو, خبردار کرو, بتاؤ انہیں, لیٹ انفارم دم. حدیث نئی بات کو کہتے ہیں, ان کو بتاؤ یہ قرآن حدیث بھی ہے. نبا ہے, حفظ ہے, یہ حفاظت کرتی ہے, اور اس کی حفاظت کی گئی ہے اس کے ایک ایک ورڈ کی. اور یہ ذکر ہے. ذکر تو آپ بہت دفعہ دیکھ رہے ہیں, اس کے لیے جو ورڈ یوز بہت زیادہ یوز ہوا ہے نا, نور کا بھی ہوا ہے لیکن ذکر کا بھی بہت زیادہ ہوا ہے. قرآن کو نور بھی کہا گیا ہے, جو اس کے لیے کوالٹیز کے ورڈ یوز ہوئے ہیں. تو ذکر یہی ہے اللہ کی یاد ہے. وہ ذکر کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ سہیلیاں ایک دوسرے سے اپنے اپنے منگیتروں کا, اپنے اپنے لو ونس کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں, لیکن اس ذکر میں بھی بھولتا نہیں ہے کہ سر کے اوپر پانی رکھا ہے. پھر پگڈنڈیوں کے راستے بھی ایون نہیں ہوتے, یہ ہماری طرح وہ روڈ, کارپیٹڈ روڈ نہیں بنے ہوتے جہاں سے پانی بھرنے جاتی ہیں پنگھٹ پہ. یہ ان ایون ہوتے ہیں. ان ایون روڈز پہ چلتے ہوئے, باتیں کرتے ہوئے لگ رہا ہوتا ہے بڑی غافل عورت ہے, گپیں ہانستی ہوئی آ رہی ہے, لیکن پھر بھی پانی اس کے سر سے وہ نہیں, گھڑا نہیں گرتا, نہ پانی گرتا. آپ دنیا میں سے اپنا ایمان ایسے بچا کے لے جائیں جیسے ایک پانی بھرنے والی کنویں سے پانی بھرتی ہے. زندگی کے جو پریکٹیکل لیسن ہوتے ہیں نا, دے آر وے مور افیکٹو دین بکس دین ورڈس. اسی لیے اللہ نے ہر نبی سے کیا چروائی ہیں؟ بکریاں. اسی لیے میں ملیحہ کو کہتی ہوں کیوں بکریاں لینی چاہیے. نہیں, آئی لو ٹو, مطلب میری تو بچپن میں بہت تھی. شوشو تھی, مومو تھی, پوپو تھی. مجھے اب ان کے نام بھول گئے ہیں. واؤ واؤ سے بہت سارے نام تھے, 12-15 تھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں نے 3rd سورہ بھی تیار کی ہے, تو آئی تھنک نا چلیں ٹھیک ہے. So anything you wanna discuss, you wanna ask, you can. ہاں جی, بات کر. جزاک اللہ.